الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھا نا جناب سورہ آل عمران کا 7واں سبق۔ یہ لائٹ بھی جلا لی ہے جل جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان اہل کتاب کو کہیں کہ آؤ اور ہم اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، ایک جیسی ہے، ہم اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مطلب اختلافی باتیں بعد میں ہو جائیں گی، جن باتوں میں جھگڑا پیدا ہو رہا ہے وہ بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں، اس پر اتفاق کر لو جو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک به شیئا، ہم شرک نہیں کریں گے کسی چیز کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانیں گے۔ فإن تولوا، پھر بھی اگر یہ ہٹتے ہیں تو فقولوا، تو اے رسول فرما دیجئے ان کو، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، تو اب گواہ رہنا کہ ہم تو فرما برداروں میں سے ہیں، تم ہو جو راستے سے ہٹے ہو اس بات سے، ہم تو فرما برداری کی بات کرتے ہیں۔ جو ایک سیدھی دنیا کے کسی مذہب کو آپ دیکھیں نا، کسی بھی مذہب کو، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلمان، افریقی مذہب ہو، کوئی کسی کیسا بھی مذہب ہو، وہاں اللہ کا کانسیپٹ موجود ہے، آل مائٹی کا جو الہ الہ ہے جی، معبودوں کا معبود، سب کا بنانے والا، اس کا کانسیپٹ ہر صورت موجود ہے، ہر صورت۔ وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جی ان سب کو بنانے والا یا ان سب کو طاقت بخشنے والا یا ان سب کی تخلیق کرنے والا وہ ایک ہے۔ ہندوؤں میں آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے کہ وہ کہیں شری رام نے یا شری کرشن نے یا شیو نے یا کسی نے زمین اور آسمان بنائے، کائنات بنائی ہے، زمین آسمان بنائے، پانی بنایا، نہیں، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں انہوں نے نہیں بنایا۔ وہ ایک اور طاقت ہے بہت بڑی جس نے ان سب کو بنایا، وہ بڑا خوبصورت اس کے اوپر مصرع ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، بہت اعلیٰ۔ میرا خیال ہے بھگت کبیر کا یا کبیر کا ہے، اس کا ہے، راما مر گئے، کرشنا مر گئے لکھو بھائی، اس کو تو نہ اس کو تو نہیں پوجے، اس کو تو نہ پوجے کیوں کر جس کو موت نہ آئی، کچھ اس طرح کا دوسرا مصرع ہے کہ تو انہیں پوجنا تو اس کو چاہیے جس کو موت نہیں آ گئی، باقی تو یہ سارے، ان کی موت یہ ثابت کر دیتی ہے کہ یہ تو فانی تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو بڑا خوبصورت وہ مصرع، دوسرا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، بس شعر سنانے کے لیے میں بیٹھے ہیں۔ تو آپ کو کسی بھی مذہب میں، اب عیسیٰ علیہ السلام کا تو بالکل واضح ہے نا، ان دا نیم آف فادر اینڈ دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ۔ فادر، ہو از دا فادر؟ اللہ المائٹی اکیلا۔ Jesus is the son of God. He is the son of God. تو گاڈ کو مان لیں، آپ سنوں کو مان رہے ہیں، تو آپ گاڈ کو مان رہے ہیں نا، بات ختم ہو گئی۔ کہتے نہیں وہ جو انہیریٹنس ہے، وراثت ملی ہے، وہ بیٹے کو مل گئی ہے، تو پھر بیٹے کو مارا، بیٹا ہی ڈائڈ، آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں اس بات کو، چلو دوبارہ زندہ ہوئے، یعنی وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو گئے ہوں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ہی ڈائڈ فار 3 days۔ گڈ فرائیڈے کو جو مناتے ہیں، گڈ فرائیڈے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی، سولی پہ لٹکا دیا۔ اور اب مزے کی بات اس میں کچھ اور بھی ہے، لیکن وہ تو بحث ہی الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فوت ہو گئے پھر، حالانکہ اب یہودیوں کے عقیدے کے مطابق، یہودیوں کا جو کسٹم تھا نا، وہ کمال کسٹم تھا۔ یہودیوں کے کسٹم میں ایک بات پائی جاتی تھی کہ جناب علی سبت کا دن جو ہے نا، سبت کا دن، ہفتے کا دن، سیٹرڈے، اصحاب سبت لکھا ہے، ہفتے کے دن ان کا روزہ ہوتا ہے، ہفتے کے دن یہ شکار نہیں کرتے، ہفتے کے دن یہ پیسے نہیں کماتے، ہفتے کے دن یہ عبادت کا دن ہے ان کا، سیٹرڈے۔ جیسے ہمارا فرائیڈے ہے نا، جس کو ہم پورے رج گج کے ساتھ اب فرائیڈے بھی خرید و فروخت کرتے ہیں، قرآن شریف میں لکھا خرید و فروخت ترک کر دو، نماز کے وقت چھوڑ دو، لیکن نہیں،
ہم کہتے ہیں اکانومی میں بیٹھ جائیں گے، انٹرنیشنل مارکیٹ تباہ ہو رہی ہے، بھائی جان تباہ تو آپ ہوئے نا، آپ آگے گئے پیچھے گئے، پیچھے گئے آپ آگے گئے، خود سوچے آپ برباد ہو رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ براہ راست قرآن شریف کی آیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ جمعے کی چھٹی ختم کیا آپ نے، لوگوں کو تو میراثیوں کو چاہیے کہ جناب علی ٹھیک ہے کام کرنے کو، کاروبار نوٹ کمائیں گے، تو پہلے جب جمعے کو چھٹی ہوتی تھی تو لوگ مر گئے تھے کیا؟ مرے ہوئے تھے پاکستانی سارے، ڈیتھ ہو گئی تھی سب۔ آپ پچھلی زندگی دیکھیں کتنے پرسکون تھے آپ۔ تو بہرحال سبت کا دن جو تھا، ہفتے کا دن، یہ ان کا روزے کا دن تھا، عبادت کا، یہ اس میں سزائیں نہیں دیتے تھے کرمنلز کو۔ اب ان کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے ٹائم، جیسے ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے، یعنی فرائیڈے ایوننگ جو تھا سبت شروع ہو گیا، فرائیڈے ایوننگ۔ جمعے کو دن میں عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا، تو بیفور ایوننگ انہیں ہر صورت اتارنا تھا کہ یہ نہ ہو کہ سب شروع ہو جائے ان کی ڈیتھ ہو، کیونکہ وہ پھر پوری قوم کے لیے منحوس ہوگا۔ اتار لیا، تو کیسا بھی ہو نا بھائی، کیسا بھی کمزور سے کمزور آدمی سولی پر لٹک کے 12 گھنٹے میں اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی، اتنا وہ ڈیمیج نہیں ہوا ہوتا۔ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جیسے جیسس کرائسٹ کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ تو ان کو ہارٹ اٹیک کا تو چانس کوئی نہیں۔ اگر بہرحال حضرت عیسیٰ کو ہی ان کے عقیدے کے مطابق سولی دی ہوئی ہو، مسلمانوں میں تو ہے ہی نہیں نا کہ سولی بھی ہوئی، لیکن جس کو بھی ہوئی ایٹ لیسٹ سولی پہ ڈیتھ ہونے کا چانس نہیں، کیونکہ انہوں نے اتار لیا ہوگا لازمی، کیونکہ ان کا تو کسٹم تھا کہ جی سب شروع ہوگا تو آپ نے اتارنا ہے۔ بہرحال وہ بحثیں الگ ہیں، سارے معاملات الگ ہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ بات لازمی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سزائیں بھی ملی، صحبتیں ملی، خون نکلتا تھا، کھاتے پیتے بھی تھے، ماں سے پیدا بھی ہوئے، تو یہ ساری جو شرائط ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بالعکس متناسب میں الٹ ہے، معبود کے خلاف ہیں یہ ساری بات۔ اس کا مطلب آپ کے پاس کانسیپٹ جو معبود کا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ وہی والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یا ہارون علیہ السلام کا، یا ابراہیم علیہ السلام کا، یا نوح علیہ السلام کا، کہ ہی از آل مائٹی، سب سے بڑی طاقت کا نام ہے، جو نہ پیدا ہوا ہے، نہ کوئی کسی کو جنتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ باپ ہے، کوئی رشتہ دار اس کا بلڈ لائن کوئی نہیں چل رہی، بایولوجیکل اس کے کوئی ریلیشن کسی سے نہیں ہے، اس نے سب کو بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ اپنی ذات سے خود موجود ہے، قائم دائم ہے۔ اس پہ بھی بڑے اعتراض ہے کہ جی جب وہ قائم دائم ہے تو کیسے؟ تو بھائی آپ جب ڈیفینیشن کر رہے ہیں نا معبود کی، اللہ کہہ رہے ہیں آل مائٹی یا گاڈ، اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ خود سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں جی اللہ کو کس نے بنایا تو آپ سوال سے ہی ہٹ گئے ہیں، آپ اللہ کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں، آپ رام کی، کرشن کی، آپ کسی اوتار کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ معبود کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ ٹاپک سے ہٹ گئے۔ پہلے آپ ٹاپک پر آ جائیں، ٹاپک ہے اللہ، معبود، آل مائٹی، ایشور۔ جب آپ ایشور کہیں گے تو اس کے ترجمہ اور اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ یہ خود سے ہوتا ہے، اس کے اوپر سوال کوئی نہیں ہے کہ یہ کس نے بنایا ہے، یہی بنانے والا ہوتا ہے۔ سوال سے ہٹ گئے ہیں تو آپ سوال پہ سوال کرتے جائیں، بنیاد سے ہٹیں گے تو آپ ٹریک سے ہٹ گئے، ڈھونڈتے رہو سوالوں میں جواب۔ تو اللہ کا کانسیپٹ یہودیوں میں تو بہت راسخ العقیدہ، یہودیوں میں تو بالکل ہی ایسے جیسے مسلمانوں میں، اس میں شک ہی کوئی نہیں۔ The God our Lord is great, the God our Lord is one. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سیم ٹو سیم، سیم ٹو سیم یہودیوں کا سیم۔ جب جانور ذبح کرتے ہیں اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، کوشر جو کرتے ہیں جانور ذبح کرتے ہیں، عبادت میں بھی اسی طرح بہت ساری چیزیں ان کی بالکل بالکل اس میں کوئی کانٹروڈکشن نہیں ہے۔ جب اس پہ بال اتفاق ہے، یہ میں تو کسی کھاتے کا ہی نہیں ہوں نا، بال اتفاق پوری آل اراؤنڈ دا ورلڈ علماء کا، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہودی کا ذبح کیا ہوا جانور کوشر کیا ہوا مسلمانوں پہ حلال ہے، کیونکہ ذبح کے وقت اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنلی یہ ایک نون بات ہے، اگر کوشر کیا ہوا ہے تو آپ وہ کھا سکتے ہیں۔ جانور ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے، دو شرائط ہے، ایک اس پہ اللہ کا نام لیا جائے گا، ہے
کہ جی ہم اللہ کی ذات کے لیے اس کو ذبح کر رہے ہیں اور کسی معبود کے لیے یا کسی اور کا غیر اللہ کا نام اس پہ ہم نہیں لیتے، کیونکہ جان لینے والا اور جان دینے والا اللہ ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کسی جانور کی جان لے رہے ہیں تو وہ آپ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں لے سکتے، آپ اللہ کے نام پر رہیں گے، کیونکہ اس نے خوراک آپ کی رکھی ہے اسی میں۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھا جو جیوگرافک اسپیشل کی نا، وہ سیگلز تھے اور برف میں بہت بری طرح وہ انہوں نے کسی پہاڑ کی چوٹی پر جوڑا بنایا اور انڈے دے دیے، اور بہت مشکل حالات میں برفوں میں سے، اور اسپرنگ جلدی شروع ہوئی تو بچے نکل آئے ان کے چوزے 3۔ اتنے عرصے میں وہ عورت جو وہ اپنا فیمیل تھی مادہ، وہ اس انڈوں پہ سے اٹھی نہیں، جو برف پڑی ہوئی تھی۔ 30% اس کا وزن گر گیا نہ کھانے پینے کی وجہ سے، انڈے سہ لیے اس نے، بچے نکل آئے، چوزے نکل آئے۔ اب وہ اس کو اڑ کے لامحالہ نیچے جانا تھا گھاس چگنے اور دانا، کیونکہ بچوں کو بھی چوگ اس نے دینی ہے، باپ بھی لگا ہوا ہے وہاں بھی۔ اب وہ چھوڑتے تو انویڈرز آ جائیں باہر سے مارنے والے، گدھ بھی اڑ رہے ہیں تو باز بھی اڑ رہا ہے تو ساتھ لومڑیاں بھی چل رہی ہیں۔ اور ایٹ دی اینڈ ہوا یہی کہ اس نے دیکھا کہ جی بچے بھی مرنے والے ہیں، ان کو بھی چوک دینی ہے اور خود بھی اب کھانا پینا ضروری ہے۔ نیچے اڑ کے گئی، پیچھے سے ایک ایگل آیا اور ایک بچہ لے گیا۔ مبارک میں یہ بات کی کر رہا ہوں کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ انوکھی بات نہیں۔ آپ جب بھی مذہبوں میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنی جو ڈیفنس ہے نا اس کے لیے کچھ چیزیں اخذ کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے وہ چوزا مرتے دیکھا، کتنی صحبت سے پیدا ہوا، لیکن بعض کی خوراک ہوئی تھی، بعض کو بھی قدرت نے انتظار دیا تھا کہ یہ پیدا ہوگا اور اس میں تمہاری خوراک تمہاری ہی۔ بڑا ظالم جابر باز تھا وہ، نہیں، اس نے اپنا ایک چوزا لیا جو اس کی خوراک تھی، لے کے سائڈ پہ ہو گیا۔ لاکھ شور مچایا اس کے ماں باپ نے، لیکن جو اس کی خوراک تھی وہ اس نے لے لی۔ اب وہ ماساہاری تھا کہ شاکاہاری تھا؟ وہ جہنم میں جائے گا کہ جنت میں؟ بڑا ظالم تھا نا وہ، اتنی مشکل سے اس کی ماں نے بچے کو جنا اور جناب علی انڈے سے نکالا اور یہ کھا گیا، جہنم ہی ہے پھر تو۔ یہ ظالم جابر ساتھ میں پاتال میں جائے گا نیچے۔ اسی طرح انسان کی جو پروٹین لیول ہے اس کے لیے جانوروں کو رکھا گیا، چوپائے، کہ تم ان پہ سواری کرتے ہو، بار برداری کا کام لیتے ہو، ان کا دودھ حاصل کرتے ہو، ان کا گوشت حاصل کرتے ہو، ان کی منفعت ہے تمہارے لیے، تم اس سے جا نہیں سکتے، تم اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ دس از ہاؤ وی میڈ یو، تمہارا بلڈ اپ ہی ایسا، تمہیں ایسے ہی رکھا، تمہیں پروٹین چاہیے، تمہیں خوراک چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ خوراک سے متعلق ایک بات سناؤں آپ کو، میں بھی بچوں سے اسکول کے شوگر لگا رہا تھا، میں نے کہا اگر آج جو حالات ہیں، آپ کے گھر پہ دروازہ بجا کے آئے کہ جی ہمیں 4 5 6 لوگ ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ، آپ کھلا دیں گے؟ کہیں گے آپ بسم اللہ کھاؤ کھانا۔ 5 گھنٹے بعد وہ پھر آ جائے ہمیں کھانا کھلاؤ، آپ کرتے مرتے شاید انہیں پھر کھلا دیں۔ لیکن اگر 5 گھنٹے بعد پھر اس نے بیل ماری نا، پھر میں دیکھوں گا آپ اسے کھانا کھلاتے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ تیسرے ٹائم، چوتھے ٹائم، 5ویں ٹائم، 6ٹھے ٹائم، ہر 5 گھنٹے بعد وہ بیل مارے، ہمارے آگے کی فیملی کھانا تیار ہے، لاؤ۔ آپ کیا کہیں گے؟ اوے خبیث مستنڈے بغیرت پیش ہے نا، تو نے ڈرامہ ہی بنا لیا۔ کہے گا جی ہم نے ڈرامہ نہیں بنایا، ہمیں ہر 5-7 گھنٹے بعد بھوک لگ جاتی ہے، ہمیں بنایا ایسے کیا؟ یہ ایسا نہیں ہے، ایسے نہیں ہے ہم۔ آپ نے کچھ کھا لیا، مرغا یا گوشت یا دال یا سبزی کچھ کھا لیا ہے آپ نے، 5-7 گھنٹے بعد آپ پھر بھوکے یا نہیں ہے؟ بھاگ سکتے ہیں اس سے؟ آپ کہیں نہیں جی کم کھانا چاہیے، 2 ٹائم کھاؤ۔ بچے کو کیا کریں گے؟ بچے کو بھی یہی کہیں گے، 3-4 سال 5 سال 6 سال کا بچہ، آپ اسے کہیں گے 2 ٹائم کھاؤ؟ بائی چانس نہیں، اسے آپ 10 ٹائم کھلائیں گے کیونکہ اس کا گروئنگ پیریڈ ہے، آپ اس کو بھوکا نہیں رکھ سکتے۔ ہاں ایجڈ آدمی جو ہے 30+ کا آدمی، وہ کہتا ہے صبح کھاؤں گا شام کھاؤں گا، اپنا وہ کنٹرول رکھے گا اپنا ویٹ۔ آپ بچے کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے، اسے دودھ چاہیے، اسے انڈا چاہیے، اسے گوشت چاہیے، اسے سبزی چاہیے، اسے چاول چاہیے، اسے اناج چاہیے، اور ہر 3-4 گھنٹے بعد چاہیے۔ آپ کو 5 گھنٹے بعد چاہیے، اسے 2-3 گھنٹے بعد چاہیے۔ یہ آپ کا بلڈ اپ، آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ کر لیں شرط جتنے مرضی شوشا چھوڑ لیں، ڈرامہ کر لیں۔ ہندوؤں میں کہتے ہیں نا وہ سدگرو وغیرہ لگے ہوئے کہ جناب یہ جانور کا گوشت تو نہیں کھانا چاہیے، یہ تو آپ کلر ہیں آپ، اور ان کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں،
گائے کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، یہ تو باقاعدہ انسانوں کی طرح فیلنگ ہے اس کی. تو یار لوگوں نے پوچھا بکری کی، کہتے نہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں، کیونکہ بکرا کھایا جا رہا ہے وہاں، جھٹکا کر کے بکرا کھا جاتے ہیں، بھینس بھی کھا جاتے ہیں. دیکھا ان میں سینٹیمنٹس نہیں ہیں، ہوتے ہیں لیکن جتنے گائے میں ہیں اتنے ان میں نہیں ہیں. خامہ تم کہو سیدھا سیدھا میں ہندو ہوں نہیں کھاتے، ٹھیک ہے ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، نہیں کھا رہے، آپ چکر بازی کیوں کر رہے ہیں یار. اچھا جی، تو سینٹیمنٹس ہیں اور لائف ہے، آپ وہ نہیں لے سکتے، ایسی بات. لیکن سارا ہندو سبزی تو کھا رہا ہے، دالیں کھا رہے، سبزی کھا رہے، سائنٹیفکلی دے آر الائیو. ان میں جان ہے، ان میں جوڑے ہیں، ان میں نر ہے، اس میں مادہ ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان میں ان کی نسل بڑھتی ہے آگے. صرف ان میں موومنٹ نہیں ہے. خوراک اپنی خود بناتے ہیں، تم بھی خوراک بناتے ہو، کسی سے لیتے ہو، یہ اپنی خوراک بھی خود بناتے ہیں، منرلز اکٹھا کرتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس، کلوروفل، یہ وہ، سورج کی روشنی، خوراک بناتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، ان کی کراس پولینیشن ہوتی ہے، سیلف پولینیشن ہوتی ہے، باقاعدہ ان کے جوڑے ہیں، میل فیمیل باقاعدہ پارٹس ہیں ان کے. تو یہ لائف ہے. آپ انہیں کھاتے ہیں تو ان کی کلک نہیں ہے کہ آپ انہیں کھا رہے نہیں کھا رہے، اور انہیں آپ رچ گچ کے کھا رہے ہیں. اس لیے کہ جب سے آپ نے کھانا شروع کیا ہے اٹ واز ناٹ سائنٹیفکلی پروون کہ یہ زندہ ہے. گائے تو پھرتی نظر آ رہی تھی نا، گاؤں ماتا پھرتی نظر آ رہی تھی، تو آپ نے کہا یہ زندہ ہے. پودا پھرتا چلتا نظر نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے کہا یہ مردہ ہے. تو آپ نے وہ کھانا شروع کر دیا، پوروجوں نے، آپ کے نسلوں نے کھانا شروع کر دیا، 5,000-8,000 سال سے کھا رہے ہیں. تو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ زندہ تو یہ بھی ہے، اور آپ اس کا بچہ کھا جاتے ہیں. بانس کھایا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے، چائنا میں، انڈیا میں بھی پکایا جاتا ہے، بانس کی سبزی پکتی ہے ساؤتھ انڈیا میں بہت اچھی. تو کون سے بانس کی؟ بانس کے بچے کی. بڑے بانس کو نہیں کھاتے، بانس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں کھاتے ہیں آپ، کیونکہ یہ نرم ہے، زندہ نہیں ہوتے، اس کا گروئنگ پیریڈ ہوتا ہے کچا نرم، جیسے انسان کا بچہ ہوتا ہے نومولود. آپ نے دیکھا ہے بانس کا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے؟ بانس کے بالکل پاس 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 رکھتی ہے. ایسے ماں نہیں رکھتی مرغی بچے اپنے رکھتی ہے، یا ماں رکھتی ہے اپنے پاس، بستر میں سلا کے اپنے پاس. اور بانس کا بچہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. اب آپ کا دماغ میں وہ کیڑا چونکہ بیٹھ چکا ہے کہ یہ مردہ ہے اور آپ اسے کھا سکتے ہیں، اس لیے آپ وہاں سوچنے میں تیار ہیں. اب جناب اگر آپ نے ریئلائز کر لیا کہ یہ مردہ نہیں ہے، یہ ہے زندہ، اور جانور تو آپ کھا نہیں سکتے، پودا آپ کھا نہیں سکتے، کھا کے دکھاؤ پھر سالے تمہیں کیا کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے؟ یا تمہیں کھانا ہی نہیں ہے؟ کیا تمہارا بیٹا ایسے کہ تم بالکل کھائے پیے ہوئے رہو؟ رہ کے دکھاؤ کب تک؟ اور آپ تو رہ لیں گے. میں دیکھتا ہوں کہ جناب علی آپ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کہیں کہ کچھ نہیں کھانا بھائی، کیونکہ گوشت آپ کھاتے نہیں، سبزی آپ نے کھانی نہیں، یہ دونوں زندہ چیزوں کی ہیں. دودھ جو ہے وہ بھینس کے بچے کا ہے، وہ تو آپ چوری کر رہے ہیں، یہ گائے کے بچے کا مال ہے، یہ رزق آپ کا نہیں ہے، یہ بھینس نے پیدا کیا، گائے نے، تمہارے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے. دودھ بھی نہیں دینا. میں دیکھتا ہوں آپ بچے کو کتنے دن نہیں دیتے، اس کی ماں کو نہ دیں اس کا بھی دودھ نہیں پیدا ہوگا، پلا دو دودھ. لیکٹیشن کیسے کرے گی وہ بھائی؟ اسے ہر چیز چاہیے نا، سپلیمنٹ چاہیے، آج کل تو ہر چیز چاہیے. آپ کر لیں، پھر کر لیں بحث، انٹل اینڈ انلیس آپ اس پوائنٹ پر آ جائیں گے کہ آپ کو بنایا گیا ہے کہ آپ کو خوراک چاہیے، کو مال چاہیے، آپ کو سبزی چاہیے، آپ کو گوشت چاہیے، آپ کو انرجی چاہیے. آپ مختلف چیزوں سے انرجی لیتے ہیں، دودھ سے، شہد سے، گوشت سے، سبزی سے، پھل سے. آپ جس چیز کو ڈس بیلنس کریں گے آپ میں ڈیفیشنسی آ جائے گی، ایک مخصوص قسم کی مخصوص ڈیفیشنسی پیدا ہوگی. آپ ایکسیڈ کریں گے، ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں پھر آپ بیمار ہیں، آپ کم کھا رہے ہیں پھر آپ بیمار ہیں. آپ کو بیلنس ڈائٹ چاہیے، گنتی، زیادتی نہیں کرنی. قرآن شریف میں لکھا ہے زیادتی والا ہاتھ مت بڑھاؤ، اپنی ضرورت پوری کرو اور چھوڑ دو. جیسے جانور کھاتے ہیں، آپ نے جانوروں کو گریزنگ کرتے دیکھا ہو شاید، گائے کو، بھینس کو. میں نے تو گائے پالی ہے، بھینس پالی ہے، بکری پالی ہے خود. یہ کھاتے ہیں اوپر اوپر سے، ایسے 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 ٹونکتے رہتے ہیں گھاس کو، ایسے ایسے نیچے چھوڑ دیتے ہیں. 4-6 دن بعد وہ گھاس واپس اوپر آ جاتی ہے. یہ وہ اس کی جڑیں نہیں نکالتے انسانوں کی طرح. انسان جب بھی نکالتے جڑیں نکالتے.
جانور نہیں کرتے. آپ کو رکھا ہی ایسے کیا, آپ کی فطرت میں شدت ہے. لیکن جو توازن والے لوگ ہیں وہ اسی طرح سے ضائع نہیں کرتے, روند نہیں ڈالتے, توازن سے خوراک حاصل کرتے ہیں, قناعت سے کھاتے ہیں, جتنی آپ کی ضرورت بنا دی گئی. جس ایج گروپ میں آپ ہیں اس ایج گروپ میں آپ کھاتے ہیں. اور کھانے کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی اس سے مبرہ نہیں کہ چاہے وہ بڑے سے بڑا نیکوکار ہے, پرہیزگار ہے, یا بڑے سے بڑا شیطان ہے, کھا لینے کے بعد ایک ہی نتیجہ ہے کہ آپ اسے نکالیں گے. آپ اس سے مبرہ نہیں ہیں, اور اس پہ کوئی شرعی حد نہیں نافذ ہوئی کہ بھائی فلانے ٹائم پہ تو اسی ٹٹی نہیں کرنی. کوئی لکھا کسی کتاب میں؟ اس پہ کبھی کسی قوم کا جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں ہوا جناب. اس لیے کہ بھائی جان بھی آپ کے بس میں ہی نہیں ہے. آپ اس پہ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے کہ جی ہندو ٹٹی کر سکتا ہے, مسلمان نہیں کر سکتا, عیسائی کرے گا اور یہودی نہیں کرے گا. نہ, یہ سارے کریں گے, جنگ میں بھی کریں گے. آ گئی ہے, آپ کہیں گے بھائی اے تلوار بھائی میں آ رہا تھوڑا ہے. وہ جیسے لیلا پیچھے بھاگی جا رہی ہے مجنو کے, مجنو کہہ رہا ہے, وہ آگے مجنو بھاگے چلا جا رہا ہے, وہ مجنو کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ یار ملاقات کرنے آئے تو دوڑ کی طرح. وہ کہہ رہا ہے جڑے دی بچی تھوڑا ٹھہر جا, میں ذرا اور پارٹی کرنے واش روم جا, پیچھے ہی آئی چلے جا رہی. تو اس وقت مجنو بھی اپنی لیلا کو بھولا ہوتا ہے جب اسے حاجت روا کر. آپ اس سے باہر نہیں, آپ اس سے بھاگتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں ہیں, بھاگتے ہیں. کتنا بھاگ لیں گے آپ؟ بیان ہی اسی طرح بنیادی باتیں نہیں, کھانا ہے, پینا ہے, نکالنا ہے, بنیادی اور پرسنل ہے. یہ انتہا سے زیادہ پرسنل کام ہے. دس از اونلی وٹ یو نو. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی, ٹوائلٹ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا, یہ صرف آپ جانتے ہیں. یہ کوئی باہر سے آپ کو نہیں بتائے گا. پیارے اسلامی بھائیو, پوٹی کرنے کا وقت ہو گیا ہے, تشریف لے. آپ نے مسجد سے اعلان سنا کبھی؟ مولوی کھڑا ہو, ٹوائلٹ کا جانے کا وقت ہو گیا, اسلامی بھائیو 5 منٹ رہ گئے, جلدی سے کر لو. کبھی سنی ہے؟ نہیں. تو وہ آپ کو بتا رہا ہے عبادت کا وقت ہو گیا ہے, کھڑے ہو جاؤ. چلو ٹھیک کر رہا ہے بھائی. سحری کا وقت ہو گیا, اللہ نبی دے پیارو, وہ آپ کو مسجد سے بتا رہا ہے کھڑے ہو جاؤ, عبادت کرو. اس لیے کہ تمہاری عبادت کا اجر مجھے ملے گا, میں نے تمہیں اٹھایا. انڈائریکٹلی وہ ثواب آپ سے لے جاتا ہے. بہت سارے معاملات ہیں. لیکن آپ بیٹھے ہیں, فیملی, بڑے چھوٹے, یہ وہ, کسی کو دیکھ کے آپ تھوڑی بتا سکتے ہیں. ماں کو تو پتا ہوتا ہے کہ اب اس کا ٹائم ہو گیا, وہ جج کر لیتے ہیں. لیکن بعد میں اگنورنٹ ہو جاتی ہے. بڑا بچہ ہو گیا نا, دیٹ از آل. اب وہ ٹوائلٹ کس وقت جا رہا ہے کس وقت نہیں, یہ مایا آبزرو نہیں کرتی. یہ اس کا ہو جاتا ہے پرسنل, موسٹ پرسنل. اس کو پتا ہے کہ کس وقت جانا ہے کس وقت. اب بچہ لیٹا ہوا سو رہا ہے اور آپ کہیں جاؤ سوسو کر کے آؤ, پہلے جاؤ سوسو کر کے آؤ. بچہ کہہ رہے مجھے نہیں آ رہی. اگر نہیں تم رات کو کر دو گے اس لیے جاؤ. اب بچہ کسو ناچار جا تو رہا ہے, اور جائے گا تو کر بھی آئے گا. لیکن ان فیکٹ اس کو پتا ہے کہ مجھے اس وقت تو نہیں آ رہا, مجھے رات 1-2 بجے آئے گا. وہ ٹھیک ہے, کاؤنسلنگ کر رہے ہیں آپ, اس کو لرننگ پروسیس میں آپ اس کو سکھا رہے ہیں کہ جی آپ فریش اپ ہو کے لیٹ جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت پرسنل چیز ہے جو آپ کے اندر چل رہی ہے, جو صرف آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مجھے کنٹرول کرنا ہے یا کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے. یہ فیلنگز ہیں آپ کی, پرسنل آپ کے اندر ہے, آپ اس سے باہر نہیں ہیں, اپنے بلڈ اپ سے باہر نہیں ہیں. بھوک بھی آپ کو ایک وقت میں ایسی لگتی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے کچھ کھانا ہی کھانا ہے, ایسی میں گئی ساری چیزیں, مجھے تو کچھ ضرور کھانا ہے. پیاس بھی ایک شدت میں ایک ٹائم آپ کو ایسا آ جائے گا, اگر آپ بہت طویل عرصے سے پیاسے ہیں, کہ آپ چاہتے نہ چاہتے کیسا بھی پانی ملے گا آپ پیئیں گے ضرور. گدلا گندا کیسا وہ نہیں دیکھتے آپ یہ نہیں کہتے صاف ستھرا لاؤ گلاس لے آؤ, نہ, آپ بکل مارتے ہیں اور پی جاتے ہیں. وہ پیاس تو ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے نا, وہ وقت ہم پہ آیا نہیں. لیکن جنہوں نے وہ پیاس کا دور دیکھا ہے, جن کو 2-3 دن پانی نہ ملا ہو, وہ پیاس سے مرنے والا ہو, تو وہ گلاس نہیں مانگ رہا ہوتا, کانچ کا گلاس, شیشے کا گلاس, پلاسٹک کا گلاس. عیسائی کا پانی, یہودی کا پانی, یہودی ہندو کا پانی, مسلمان کا پانی, وہ نہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا, وہ پانی پیتا کہتا ہے بعد میں دیکھی جائے گی. یہ ہوتا ہے آپ کے اندر جو ایک مشین لگی ہوئی ہے, جو بنائی گئی ہے, جیسے آپ اس سے باہر نہیں. کل کائنات اس سے باہر نہیں, جو مرضی کر لے, اس سے باہر انسان نہیں ہے, مخلوق نہیں ہے.
بین ہی بالکل ہی ایسے ہی آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے. یہ صرف آپ جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ سے کیا ہے. یہ وہ باہر سے نہیں بتائے گا. باہر سے بتاتے رہے آپ کو کیا ہے، زبردستی ہو رہی ہے، اس کا اثر نہیں پیدا ہو. تاثیر وہی ہے جو آپ کے اندر چلے گا. آپ اللہ سے دور ہیں یا اللہ سے پاس ہیں، دس از اونلی واٹ یو نو. بس آپ کو بتایا کہ اندر کیا ہے. آپ باہر سے جتنے مرضی ڈکٹیشن لے لیں، آپ پہ اثر ہونا نہ ہونا ایک برابر. ہاں آپ کہیں گے نہیں بڑی تاثیر ہوئی، پر تاثیر تقریریں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسا ہو جاتے. جو کمزور دماغ ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے باہر سے تاثیر لے لیتے ہیں. ہاں میں تبلیغ کی اس لیول پہ بات نہیں کر رہا. وہ تو جن لوگوں کو ہدایت پہنچنی ہوتی ہے ان کو ایسا بنا دیا جاتا ہے، وہ اپنے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں. ہم پیالہ نوالا ہم خیال لوگوں میں ملا دیے جاتے ہیں، ان کی باتیں اپیلنگ ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. جہاں سے خوشبو مل رہی ہے پہنچ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اور حضرت بلال حبشی تک بات پہنچ جاتی ہے اور وہ اپیل ہو جاتی ہے ان کو بالکل کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہی میں ڈھونڈ رہا تھا. پہنچ جاتے ہیں اپنی جگہ، آخر کار پہنچ جاتے ہیں. آخر کار وہ منزل مل جاتی ہے جہاں پہنچنا تھا. ہو جاتا ہے ایسا، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں. بہت سارے ایونٹس پوری دنیا میں ایسے ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز یہودیوں میں سے ہی نکل آئے جو انہیں مانتے تھے، بالکل مانتے. موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم نافرمان تھی، لیکن ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، مانتے تھے ساری بات، بنون مانتے تھے بغیر کسی شک شبے. فرما بردار بھی تھے. بنی اسرائیل میں سارے نافرمان بھی تھے، فرما بردار کیونکہ ایک جماعت موجود تھے. عیسائیوں میں تھے یا ہندوؤں میں دیکھ لیں آپ، ہندوؤں میں بھی ایسے تھے. وہ اپنے ہم بیالہ ہم نوالا ہم خیال لوگ مل جاتے ہیں جس میں آپ پھر ترویج کرتے ہیں. آپ کو ایک ماحول مل جاتا ہے اور اس میں آپ گروتھ کرتے ہیں اور آپ اس میں اپنی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو تعلق آپ کا پرسنل اللہ کے ساتھ ہے، بالکل اس میں کوئی نہیں انوالو ہوتا. یہ میں آپ کو قرآن اور حدیث سے عین بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے کیڑی آیت دسو جی؟ آیت نمبر 36 کے 40 ورس نمبر 26 چیپٹر 22. مجھے تو وہ نہیں آتا. میں آپ کو آل اوور قرآن شریف کا مزاج بتا رہا ہوں. پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں اللہ سے جو تمہارا تعلق ہے وہ پرسنل ہے. اور حدیث کے مطابق میں آپ کو عین بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو کئی بار نماز کے بارے میں بتایا، نماز کیسے نازل ہوئی ہے. فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، صحابہ کرام نے پڑھی. وہ سمجھے 2 ہی فرض ہوتے ہیں نماز کے، نماز 2 فرض پڑھی جائیں گی. قیام ہوگا، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، پھر قیام ہوگا، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، سلام. ایسے ہے نماز. ظہر کی نماز میں 4 ہو گئے، عصر کی نماز میں 4 ہو گئے، پھر انہوں نے کہا اب 4 ہوتے ہیں. اس کا مطلب مغرب کی نماز میں 3 ہو گئے، نہ 2 نہ 4، 3. اب سوچنے والا تو ظاہر ہے آبویسلی سوچے گا کہ 2 یا 4 یا 3. عشاء میں پھر 4. اب اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی تو آپ کے گھروں میں جھانکنا، آپ نے گھر میں دیکھنا شروع کر دیا کہ آپ رات کو کیا کرتے ہیں. اصل عبادت تو شاید وہ ہے تو آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں تہجد کی. آپ نے فرمایا وہ تو میں نہیں دیکھنے دوں گا تمہیں. وہ نہیں جا علامہ صاحب نے کہا میں نہیں بتاؤں گا وہ والا، میں میری پرسنل وقت ہے اور میرا پرائیویسی اور میں تو اپنے گھر میں کروں گا. بہت منتیں کر لے، بہت زیادہ، تاکہ بہت زیادہ اسرار صحابہ کرام کی طرف سے ہوا. تب بھی آپ نے اس بات کی کوئی اجازت نہیں کہ یہ تو میری اپنی پرسنل نماز ہے. تم اپنی پرسنل نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرو. نمازوں میں آپ کو دعاؤں کا ذکر میں نے سنا ہے، صحیح حدیثوں کے مطابق آپ دعائیں تبدیل کر دیتے. کسی دن کوئی دعا، کسی دن کوئی دعا، رکوع میں دعا، سجدے میں دعا، رکوع میں دعا، سجدے میں دعا. قیام میں دعائیں ہو رہی ہیں، 2 رکوع بھی ہو رہے ہیں. صلاۃ الکسوف میں 2 دفعہ رکوع ہو گیا ایک ہی قیام کے ساتھ. ان سب چیزوں کی طرف سے اشارہ ایسے ہی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا جی اصل نماز کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم کون سی دعا پڑھیں رکوع میں، کون سی دعا پڑھیں سجدے میں، آج والی یا کل والی یا پرسوں والی یا آئندہ آنے والے کسی اور دن آپ کوئی صحیح دعا اور پڑھنے والے ہیں.
جو ہم پڑھیں گے. آپ نے فرمایا ساری یاد کر لو. صحابہ کرام نے بھی پوچھا ہم سے یاد کر لیں. آپ نے کہا کر لو یاد, پڑھو جیسے پڑھنی. یہ تمام اس لیے ہوا ہے کہ پرسنل چیز ہے, آپ جیسے چاہے کریں, جیسے نہیں چاہے کرو. کرو عبادت, اللہ کے حضور کھڑے ہو. تم حساب کتاب سے کرو گے, کر لو حساب کتاب سے, پھر نہ ہونا ہے کچھ, نہ تمہاری سمجھ میں آنی ہے بات. ہاں جماعت سے پڑھ رہے تو جماعت سے تو رکوع اور سجدہ امام کے پیچھے ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, کمیونٹی میں کھڑے ہیں. لیکن رات کی نماز, آپ کی رات کی جو پرسنل ٹائم ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جا کے جیسے پڑھ رہے ہیں, حاجت کے ٹائم اٹھنا, تو نہ کوئی دیکھ رہا ہے اور نہ کوئی سن رہا ہے, پرسنل ہو رہا ہے. حضور سیدہ عائشہ صدیقہ بھی نہیں, والد سو رہی ہیں, وہ کہتی تھی مجھے بعد میں اٹھاتے تھے. ایک تو وہ آرام کا خیال رکھتے تھے لیڈیز کا, تو آپ وہی کہتے ہیں کہ جی میں بالکل نزدیک سامنے لیٹی ہوتی تھی اور آپ ادھر نماز پڑھا لیتے تھے, سامنے میں لیٹی ہوتی تھی. ہمارے یہاں تو یہ بھی ایک میتھ ہے نا کہ جی بسترے کے آگے نماز پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے, اور وہ پتہ نہیں کیا جنازہ ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں کس کے پیو کا جنازہ نکلا ہوگا جو اس کو نہیں اس نے نکالا. صحیح حدیث میں تو ایسے ہی لکھا ہے, حضور سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائی میں لیٹی ہوتی تھی, اللہ کے رسول سامنے جان نماز بچھا کے کپڑا بچھاتے سے پڑھتے تھے. اتنا نزدیک ہوتے کہ جی میرے پاؤں کبھی کبھی ادھر لگ جاتے آپ تک, پھر آپ مجھے نہ اٹھاتے, پیر ہٹا دیتے میرے تاکہ سجدے کی جگہ پوری ہو جائے, اور بعد میں مجھے اٹھا دیتے کہ بھائی اب اٹھ جاؤ, فجر کا ٹائم ہو رہا ہے. یہی کہتے چلو اٹھو, کوڑا لگا دوں گا ورنہ میں, کوڑا ٹانگا ہوا ہے میں. یہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا. عورتوں کو سونے دیا جا رہا تھا فرسٹ کلاس کے, ریسٹ کرو سارا دن تو تم نے کھپنا ہی ہے. تو اب کہتے ہیں کہ جی میں کوشش کرتی اور میں جاگ رہی ہوتی, لیکن میں بھی یہ پریٹینڈ کرتی کہ میں سوئی ہوں, لیکن میں دیکھتی کہ اللہ کے رسول نماز پڑھتے. میرا شوق تھا کہ میں دیکھوں نماز پڑھوں, لیکن چونکہ مجھے کہا نہیں تھا کہ تم بھی پڑھو, تو میں کیسے خود سے کر لیتی. ہاں جب کہتے تو میں پڑھ بھی لیتی, جب کہتے کہ پڑھ لو تو پڑھ لیتی, جب نہ کہتی تو میں نہ پڑھتی. میں کیوں خود سے کرتی؟ تو ماننے والا ایسے ہی ہوتا, ماننے والا ایسے ہی ہوتا. یہ تمام باتیں میں آپ کو اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ یہ آپ کا پرسنل ریلیشن ہے اللہ سے, جو کہ ہوتا ہی ہے. ایک معبود کو آپ مانتے ہی ہیں, آل مائٹی کا کانسیپٹ آپ میں فطرتاً موجود ہوتا ہے, جس سے آپ کا ریلیشن آپ جانتے ہیں ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو آپ نہیں ہوگا, میں کیا کروں گا اس میں. جیسے ابھی کل پوسٹ لگی ہوئی تھی, پیارے بھائیوں رمضان ختم ہوا ہے, عبادت ختم نہیں ہوئی, عبادت کی طرف واپس آ جائیں. کیونکہ وہ ایک ماما تھا عبادت کا, جس نے لوگوں کو عبادت پہ لگانا تھا. بڑا لوگوں نے کہا سبحان اللہ, سچ کہا, سچ کہا, سچ کہا. سچ کہا تو سچ ہی کہہ رہا تھا, لیکن بھائی آپ ماموں ہیں عبادت کے, یا چچا ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لوگوں کو کھڑا کر یہ عبادت مسجد میں کرنے نہیں آ رہے. آپ کو کیا پتا ہے وہ کر رہا ہو عبادت, یا وہ پبلسٹی کرے, پہلے ڈھول لے ٹبڑپ 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 میں مسجد جا رہا ہے, ٹوپی پائیے, صافہ پایا, جبا پایا, ہو گیا مسجد. کیا یہی نماز ہے؟ یا ہو سکتا ہے وہ چپکے سے پڑھ چکا ہو کسی جگہ, یا آپ ضرور کہیں گے پبلسٹی تو ہوئی نہیں تو ہم تو مانتے نہیں تو نمازی ہے یا نہیں. آئندہ آپ کہیں گے کہ جی ہم تو وہ ایک کیمرہ ایجاد ہو گیا, ہم دیکھیں گے روزہ ہے یا نہیں. جو بھی روزہ رکھے گا ہم 11-12 بجے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے, دیکھیں گے میدے میں کیا ہے, ورنہ ہم مان لیں گے کہ روزہ نہیں, چیک کر لیں گے ہم, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے معمور کر دیا, چیک کرو روزے لوگوں کے, اور بتاؤ انہیں کہ بھائی جان جو روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے وہ آپ کا روزہ نہیں ہوا. اس کام میں بھی تو لگی ہوئی نا قوم, ٹی وی بھرا پڑا ہے, آپ کھولے چینل, ہم اللہ کا شکر ہے نہیں دیکھتے, لیکن کبھی صرف دیکھ ہی آ جاتا ہے. وہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں مولوی اس بات پہ لگا کہ بھائیوں جو آپ لوگوں نے روزے رکھے ہیں اس میں سے متعدد روزے تو ہوئے ہی نہیں ہیں. ایک بڑے مشہور ہمارے عالم دین ہے, میں کسی کو کہنا نہیں چاہتا لیکن غصہ چڑھ جاتا ہے, بہت ہی ضرورت سے زیادہ مشہور عالم دین ہے, بہت فیورٹ بندے بھی چنگے آدمی, اچھے آدمی. وہ لگے روایت سنا رہے, آپ نے سنی ہوگی, سب نہیں سن چکے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک بار بیٹھے تھے اور آپ نے پیٹ پر ہاتھ رکھی ہے, اور آپ کبھی ادھر جھک رہے ہیں اور کبھی ادھر جھک رہے ہیں, کبھی ادھر جھک. حضور سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ آج اللہ کے رسول کی طبیعت خراب, ان کا بھوک بہت لگی ہے, بھوک بہت لگی, کیونکہ 14-15 دن سے آپ نے کھایا کچھ نہیں تھا, کھانے کو تھا ہی نہیں. سنی ہے بات, آپ سنی ہے, ٹی وی پر سنی ہے بات, آپ نے نہیں سنی, لو ہم سن لی, کھانے کو نہیں تھا. آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جل جاتا. لوگوں کو دے دو, لوگوں کو دے دو, لوگوں کو دے دو, اپنا مال اسباب, آپ کے پاس جو گھوڑا تھا آپ نے وہ بھی دے دیا,
جو آپ کے مال اسباب تھے، جائیداد، مال، کاروبار، لوگوں میں تقسیم کر دیا. وہ مولانا صاحب یہی ہر جگہ بٹھاتے ہیں اور لوگ رو رہے ہیں رو جا رہے، آپ بھی رو رہے ہیں، اللہ جاتا رو جا رہے. ایمان والوں دے دو لوگوں کو، دے دو لوگوں کو. ساتھ ہی بتاتے ہیں ہم تشکیل کے لیے گئے کینیڈا، 100 آدمی ہمارے ساتھ تھے، 40 دن کا ٹور تھا. ہم تشکیل کے بعد بنی اور ہم چلے گئے جرمنی، وہاں لوگوں کو تبلیغ کی، 35-40 دن وہاں گزارے. پھر ہم انٹارکٹیکا میں چلے گئے، پھر ہم فرانس چلے گئے، پھر ہم انگلینڈ چلے گئے، ہم ہندوستان چلے گئے. بھائی جان یہ جو آپ جا رہے ہیں یہ کتنے کروڑ کے صرف ٹکٹ بنے ہیں آپ کے، کتنے کروڑ روپے کے ٹکٹ بنے ہیں، یہ آپ نے بتایا کسی کو؟ یہ جو 40 دن آپ وہاں رکے ہیں، جس میں آپ نے کوئی کام کاروبار، ٹیکسی تو نہیں چلائی جا کے جو پاکستانی چلاتا ہے جا کے وہاں، آپ نے تو وہ نہیں کیا، ٹیسلا ٹیسکو میں کام کیا ہے آپ نے، سیلز مین بنے جا کے؟ نہیں. وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں جو آپ 40 دن وہاں کھائے بھی ہیں اور ٹٹی بھی کی ہے؟ آپ کو پتا ہے ٹوائلٹ وہاں کتنا زبردست ہے اور کتنا ضروری ہے؟ مسلم ٹوائلٹ الگ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ مسلم کھانے ہی الگ نہیں ہوتے حلال، مسلم ٹوائلٹ حلال بھی ہونا چاہیے، اس میں مسلم شاور لگا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پوٹی نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے ہیں اگر آپ باتھ روم جا رہے ہیں وہاں پانی نہیں ہے، واٹ ول یو ڈو؟ آپ پوٹی نہیں کریں گے بھائی جان، آپ کہیں گے پانی کا بندوبست کرو، میں تو یہ ٹیشو استعمال نہیں کرتا. یا کریں گے؟ کریں گے آپ؟ نہیں. آپ منرل واٹر کی بوتل خرید کے لے جائیں گے تو بھائی جان پانی تو چاہیے. وہ ہوٹل والے کہیں گے بیڑا کرا کس نے پانی استعمال کر لیا، سارا کارپیٹ تباہ کر کے دفع ہو گیا، یہ پاکستانی تھا پھر، یہ استنجا کرنے میں سارا کارپیٹ، کیونکہ وہ تو کارپیٹنگ ہوئی باتھ روموں میں بھی، ٹھنڈے علاقے. تو آپ کے مسلمان باتھ روم بھی ہوتے ہیں. تو یہ مسلمان باتھ روم آپ کو پتہ ہے مہنگا پڑتا ہے جی، یہ عام باتھ روموں سے مہنگا ہوتا ہے. تو پانی کا بندوبست لے کر جانا ہے آپ نے پانی کے لیے. آپ مولانا صاحب چس کرنے والے ہیں پانی کے فوارے، تو وہ الگ لگا کے دو. تو بہرحال یہ جو خرچے ہیں بھائی جان یہ کہاں سے آتے؟ ادھر تو آپ سنا رہے ہیں اللہ کے رسول کے گھر میں تیل بھی نہیں تھا، جہاں سے کوئی چراغ ہی جل جاتا، اندھیرے میں لوگ جا کر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا وصال ہو گیا. ہمیں تو یہ بتا رہے ہو تم، یہ تمہارے پاس ہی 15 گاڑیاں کدھر سے آئی ہوئی؟ اور اگر آئی ہیں تو قل العفو کیوں نہیں ہوا؟ یسألونک ماذا ينفقون، قل العفو جو آپ بتاتے رہتے سب کو کہ لوگ اگر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھے کیا خرچ کریں تو آپ انہیں بتائیں جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کریں. بڑے پیس لاہور کے برابر اس کے مقابلے پہ آپ کا اپنا پلازا بن رہا ہے مدرسے کے لیے. یہ کدھر سے بن رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مدرسے قائم کیے، کتنے؟ کمال ہے نا یار، کتوں آ گیا. بہرحال رونے کی بات یہ کہ آپ مذہب میں جو دکاندار ہیں ان کی تو باتیں کچھ اور سنتے ہیں، قرآن شریف میں کچھ اور لکھا ہے کہ یہ تمہارا پرسنل مسئلہ ہے، پرسنل میٹر. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. اے اہل کتاب، توریت والو، زبور والو، انجیل والو. اب تو میں یہ کہنے دل چاہ رہا ہے قرآن والوں بھی کہوں، باتیں ساری کامن ہیں جو یہودیوں سے میں تھی وہ ہم میں بھی ہے. تو ان سے پوچھا جائے جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں پوچھ رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو بعد میں یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان سے تو پہلے یہ کتابیں آئی ہی نہیں ہیں. توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف چاروں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ افلا تعقلون. تم انہیں یہودی یا عیسائی یا مسلمان کہو گے، یا دیوبندی یا بریلوی یا شیعہ یا سنی؟ تم کیا کہو گے؟ قادری یا صابری یا چشتی؟ حضرت ابراہیم کیا تھے؟ کون؟ حضرت ابراہیم چشتی صاحب، قادری صاحب ہے نا. اچھا لوگ کمال کی بات بتا دی آپ نے. قرآن شریف میں بھی یہی پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اس وقت تو یہودی نہیں ہوتے تھے، اس وقت تو عیسائی ہی نہیں ہوتے تھے، تو تم کہاں سے ہو گئے ہو؟ تمہارا باپ تو تھا نہیں، باپوں کا باپ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تم کہاں سے آئے ہو؟
اب معذرت کے ساتھ اگر میں پوچھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چشتی تھے کہ قادری تھے یا صابری تھے؟ کہیں گے یار لخت کی لعنت، صابری صاحب کیا بکواس کر رہے ہیں، ہمیں ساری زندگی اس پہ لگایا اور آپ بتا رہے ہو. تو میں تو آپ کو سچ بتا رہا ہوں بھائی، میں نے تو ہمیشہ ہی بتایا. لگے ہو منا بھائی، یا بریلوی تھے یا اہل سنت والجماعت تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے، کس عقیدے کے تھے، کون سے مشرق میں تھے؟ اللہ کے رسول یا حافظ تھے یا حاجی تھے. پچھلی محفل میں پوچھا نا میں نے آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن شریف زبانی یاد تھا نا، سارا قرآن شریف میں لکھی ہوئی بات. وہاں سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا سکھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. تو حفظ کی تو گارنٹی قرآن شریف لے رہا ہے کہ رسول اللہ کو تو حفظ تھا. تو آپ نے حاجی محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہا کبھی بھی، یا حافظ محمد رسول اللہ کہا کبھی؟ بھائی کیوں نہیں؟ یا تو آپ انہیں مانتے نہیں یا اس کی ضرورت نہیں ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے. یا تو آپ رسول اللہ کو حافظ نہیں مان رہے، یا پھر سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے، غیر ضروری بات ہے. غیر ضروری ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حافظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے نہیں ضرورت. آئندہ آنے والا اس سے بھی بڑا نکلا ہے، زیادہ یاد کر کے آ گیا، وہ حافظ ہے. کتوں آ گیا؟ ڈرامہ بعد میں بنائے. قرآن شریف میں لکھا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو اور ہم اس کے حافظ ہیں. مولوی کہہ رہا ہے میں اس کا حافظ ہوں، ایسی تیسی تو مولوی کہہ رہا ہے نہیں میں حافظ صاحب میں ہوں. کمال ہے، چنگا مقابلہ بنایا ہوا تو باہر افلا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم نے یہودی یا عیسائی سمجھا ہوا ہے. ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے ہو ان باتوں میں جن کا تمہیں علم ہی نہیں. بس اب کیوں جھگڑتے ہو ان باتوں میں جن کے تمہیں معلومات نہیں ہے؟ تم سمجھ چکے ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے ہم، اور اللہ ہی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے سارے کا سارا. پچھلی محفل میں بھی اسی بات کو میں روتا رہا ہوں اور ہمیشہ روتا ہوں کہ آپ کو ایک نقطے پر کہا کہ جی یہ ہمارا اختلاف ہے، اس پہ ایک تو کامن ہو جاؤ. اللہ ایک ختم ہوئی. قیامت کا ذکر ہے، ایک اور جگہ پڑھیں گے آپ نے، وہاں لکھا کہ یہ اس پہ ہم لے لیتے ہیں اسٹینڈ، اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ایک، قیامت آئے گی اور کسی بھی مخلوق کو ہم نے تنگ نہیں کرنا. مکارم اخلاق نہیں چھوڑیں گے، ویلیوز، مورل ویلیوز نہیں چھوڑنے، اخلاقیات سے نیچے نہیں گریں گے. ایون ان دا اسٹیٹ آف وار آپ اخلاقیات سے نہیں جائیں گے. آپ قتل کریں گے، قتل کریں آپ دشمن کو، ہم بھی کریں گے، لیکن اس کی بے حرمتی نہیں کریں گے. ڈیڈ باڈی جاہلوں کا طریقہ نہیں، گردن اڑا رہے ہیں، گھوڑا دوڑا رہے ہیں، یہ ہم نہیں کریں گے. ہو گیا جنگ میں، میدان میں مقابلہ ہو رہا ہے، یا آپ ماریں گے یا میں ماروں گا، دیٹ از آل. لیکن ریسپیکٹفلی اس ڈیڈ باڈی کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ یہ ہم نے اپنے لیے نہیں مارا، یہ تو جنگ میں مارا گیا. پرسنل کوئی ایشو نہیں ہے. ویلیوز نہیں چھوڑیں گے. بیواؤں کا، یتیموں کا، غریبوں کا حق نہیں ماریں گے. اپنے خوراک میں ان کا، آپ کے مال میں ان کا حصہ ہوگا. ماں باپ کے ساتھ فرما بردار رہیں گے، اولاد کی تربیت کریں گے، یہ آپ ذمہ دار ہیں. 5 7 10 باتیں. قتل نہیں کریں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، مورل ویلیوز نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہماری میں بھی یہ لکھا ہے. اس کے اوپر آپ اتفاقی رائے کر لیں، باقی چھوڑ دیں، آپ اختلافی مسئلے چھوڑ دیں، آپ مت مانیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگلا جو بتا رہا ہوں 4 سپارے کا ذکر کر رہا ہوں، اب جب ہم پڑھنے والے ہیں تو وہاں آپ پڑھیں گے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی کنڈیشن قرآن شریف میں نازل نہیں ہوئی کہ آپ مجھے رسول مانیں. یہ 6 سپارے میں بھی، سورہ مائدہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ مجھے رسول نہیں مانتے، ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں. آپ قرآن کو نہیں مانتے، کوئی ایشو نہیں، مت مانیں. سورہ مائدہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، 6 اور 7واں سپارہ. یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کے پاس یہودی آتے ہیں کسی جھگڑے کا فیصلہ کرانے، تو توریت سے ان کا فیصلہ کریں، کیونکہ یہ قرآن تو مانتے نہیں. اگر عیسائی آپ کے پاس کسی مسئلے کا حل لے کے ڈھونڈنے آتے ہیں تو آپ انجیل سے ان کا فیصلہ کریں، کیونکہ قرآن تو مانتے نہیں. اور مسلمان اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کا فیصلہ قرآن سے کریں.
قرآن شریف کی آیت ہے. اس کا مطلب اس بات پہ جھگڑا کیا ہی نہیں گیا کہ پہلے تو تم قرآن مانو نا اور مجھے مانو رسول اللہ. آپ کا یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے یہی شرط ہوئی, اس میں شرائط نامہ لکھوایا گیا. شرائط نامے میں جو پہلا شرائط نامے میں لکھا گیا تو آمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا محمد الرسول اللہ. وہاں سے جو مکہ سے لوگ آئے انہوں نے کہا جی ہم اگر رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کیا تھا, آپ ادھر اسے کاٹ دیں اور لکھے محمد ابن عبداللہ, رسول اللہ کا لکھ دو. حضرت بلال نے وہ نام کاٹا دوبارہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ. کوئی جھگڑا نہیں کیا اس بات کہ نہیں رسول اللہ تو پہلے مانو معاہدہ تو بعد میں نہیں ہے. مطلب کئی بار آپ کو یہ آپ کی سنت سے مل جائے گا اور قرآن شریف کی آیتوں سے کہ اس بات میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ یہودیوں کو پہلے آپ کا رسول مانے, عیسائیوں کو پھر بات کرتے. کوئی تم اپنے دین پہ رہو ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں, کوئی جھگڑا نہیں. بس اللہ کو ایک ماننا ہے, قیامت آئے گی مخلوق کو تنگ نہیں کرنا, ویلیوز کو نہ چھوڑے, آپ ختم ہو گیا. ہم کٹھے رہیں گے, معاہدہ کر لیتے ہیں, جنگ ہوگی تو ہم اکٹھے جنگ کریں گے اگر کوئی حملہ کرتا ہے. یہ معاہدے ہوئے ہیں مدینہ شہر میں یہودیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ کہ ہم ایک کمیونٹی کے طور پہ رہیں گے, یہاں اپنی اپنی عبادت کریں گے اپنے حساب سے, کیونکہ کثرت سے یہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. قرآن شریف میں جو بات لکھی ہے ساری عبادت خانوں نام لے کے اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں کثرت سے میرا ذکر کیا جا رہا ہے, اور تمہارے پر ڈال دو تو تم سارے گرا دو. پڑھا ہے نا قرآن شریف میں, پڑھا ہے, وہ آئے گی آیت پھر ریپیٹ کر لیں گے. تو اس پہ معاہدے ہوئے کہ جناب کوئی جھگڑا نہیں ہے, آپ کمیونٹی کے طور پہ ہمارے ساتھ رہیں, اور اگر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے باہر سے تو ہم سب مل کے جنگ لڑیں گے. یہودی, عیسائی, مشرک اور مسلمان اگر چاروں مل کر ایک مارکا لڑ رہے ہیں دشمن کے خلاف تو یہ جہاد ہے یا نہیں ہے, یہ غزوہ ہے یا نہیں ہے جس کی کمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں, لیکن وہاں یہودی فوجی شامل ہوں, عیسائی ہوں, مشرک شامل ہوں آپ کی فوج میں, تو آپ اسے غزوہ کہیں گے یا نہیں؟ کہیں گے نہیں وہ غزوے نہیں تھے. کچھ جنگیں ہوئی ہیں ایسی باہر سے حملے کیے تو یہ مل کے لڑے ہیں سارے. آپ نے تو صرف غزوہ بدر ہی سنا ہے, غزوہ سنا ہے, وہ ہوئے ہیں لازمی, وہ ہوئے ہیں, لیکن کچھ اور مارکے بھی ہوئے. باہر سے انویڈرز آئے, ان کو ان سب نے مل کے بھی روکا ہے. کافی عرصے امن کے 10 سال امن کے جو رہے ہیں وہ اس میں ایسے ہوتے رہے, باہر سے حملے سازشیں ہوتی رہی, تو سب نے مل کے بال اتفاق اس میں کام کیا. یہ ہر وقت نہیں لڑتے رہتے تھے, یہ صرف پاکستان میں ہر وقت لڑ رہے ہیں ہم آواز وہ ایک گھر میں لڑ رہے ہیں, ساس بہو کا, وہ نند بھابیوں کا جھگڑا ختم نہیں رہا, 2 بھائیوں کا جھگڑا ہے, پانی تو نے زیادہ استعمال کیا, میں نے نہیں کیا, میں ٹوائلٹ میں بیٹھا تھا میرا ختم ہو گیا, تیرا زیادہ آ رہا. یہ ہمارے یہاں ہے, یہ ادھر مدینہ شریف کی اسٹیٹ میں اس طرح ہر روز نہیں, ہر وقت نہیں لڑتے رہتے. یہ صرف ہمارے دماغوں میں بیٹھ گئے کہ یہودیوں سے ہمیشہ ہی لڑائی رہی ہے, عیسائیوں سے, مشرکوں سے ہر وقت ہی لڑتے تھے. ایسی باتیں نہیں ہیں. بہت امن کا ٹائم بھی رہا ہے, بڑے ہاسپٹیلٹی بھی رہی ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحیح حدیثوں میں لکھا ہے. کیا آپ کبھی مشرکوں کو لے کر گھر جا رہے ہیں, انہیں کھانا کھلا رہے ہیں, تو آپ نے پڑھائی نہیں, پتہ نہیں, یاد نہیں رکھتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. تو میں تمہیں یاد دلا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولیکن کان حنیفا, وہ ایک فرما بردار تھے. حنیفا مسلمہ, مسلم کا مطلب اوبیڈینٹ, مسلم کا مطلب مسلمان نہیں, اسلامسٹ نہیں. مسلم کا مطلب ہے اوبیڈینٹ, فرما بردار. یہ کسی مذہب کا نام ہی نہیں ہے, یہ کسی مذہب کا نام نہیں, یہ کسی دین کا نام نہیں, یہ انسان کی خاصیت ہے. اٹ از این ایڈجیکٹو, یہ ناؤن نہیں ہے. ہم نے اب اس کو ناؤن بنایا ہے, مسلمان, مسلم اور غیر مسلم کو ہم نے. اب غیر مسلم ہی ہوگا بھائی مدر ٹریسا, اور بھائی جان اس کی بہت ویلیوز تھی, وہ بنیادی طور پہ شرائط پہ وہ پوری اترتی تھی مسلمانوں کی. اور ہمارا نواز شریف جیسا مرضی ہے, جتنا مرضی حج کر کے آ جائے, چور کا پتر چور ہے, اس کی حرکتیں بتا رہی ہیں. میں کیوں کہوں, ساری دنیا ہی بتا رہی ہے کہ یہ اتنا پیسہ یہ ہے, یہ چوری کیا ہو, یہ اپنی کمائی تو ہے نہیں, انٹرنیشنلی چور, ساری دنیا کہہ رہی.
تو آگر نہیں وہ مسلمان سے وہ جنتی جانا مدر ٹریسا ہے ہی غیر مسلم. تو یہ آپ نے اسے ناؤن بنایا ہے, نام. بنیادی طور پہ یہ ایک کوالٹی ہے جو کسی میں بھی ہو سکتی ہے, کسی میں. اور قرآن شریف میں لکھا ہوا, میں تو کہہ نہیں رہا, پہلے سے بارے کو آپ پڑھ لیں کہ جناب انہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے, چاہے یہودی ہے, چاہے نصرانی ہے, چاہے ستارہ پرست ہے, سابی, چاہے مسلمان ہے, اگر یہ فرما بردار ہے, سیدھے راستے والا ہے, یہ جنت میں جائے گا, انہیں فکر کی ضرورت ہی کوئی نہیں. میں نے تو لکھا نہیں ہے, قرآن شریف میں لکھا ہے, نکال دیں آپ یہ آیت. تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی, بلکہ وہ ایک فرما بردار تھے. وما کان من المشرکین, وہ شرک نہیں کرتے تھے, وہ کسی کو اللہ کے نام کے ساتھ ملا کے نہیں لیتے تھے کہ اب ذرا تھوڑی سی طاقت آ گئی. تو یہی سوال مسلمانوں سے کیا جانا چاہیے اور بار بار کیا جانا چاہیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی تھے, بریلوی تھے, وہابی تھے, رائے ونڈیے تھے, یا مزاروں میں جانے والے تھے, یا چشتی تھے, یا قادری تھے, یا صابری تھے, یا نقشبندی تھے, یا سہروردی تھے, یا ابو العلائی تھے, بلاوڑی بھی تھے, کدھر کے تھے, کہاں جاتے تھے, کون سے چار بازار پہ چادر کبھی چڑھاتے تھے, کون سا چراغ جلایا, کب دیا بتی ہوئی, کب ہوا, کس جگہ, یا صحابہ کرام نے کیا ہو, یا تابعین نے, یا تبع تابعین نے, کس سٹیج پہ, رسول اللہ کی روزے پہ کیا ہو. آپ کے وصال کے بعد صحابہ کرام شروع کرتے تھے کہ جی یہاں دیا بتی چادر چڑھائی ہو رہی ہے, وہ کیا ہو, خلفائے راشدین نے کیا ہو, نہیں ہوا, تو پھر آپ کہاں سے لائیں. اس وقت حافظ تھے, حافظ صاحب, حافظ صاحب, حاجی صاحب, حاجی صاحب اس وقت تھے, یہ کہاں سے آئے, یا رسول اللہ حاجی صاحب تھے, آپ نے تو کہا نہیں کبھی, تو تھے تو یقیناً, حجت الوداع تو سارے مانتے, آپ کہتے تو نہیں ہیں, اس لیے کہ بیکاز یو نو دیر از نو نیڈ. آپ کیوں کہنا چاہتے ہیں, وجہ نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجی صاحب کہنے کی مانتے ہیں نا, وجہ نہیں, ضرورت نہیں. یہ آئندہ آنے والوں کی ضرورت بن گئی, عزت کا سمبل ہے. بہرحال ہوا ہوگا. قرآن شریف میں جو آیتیں ہیں یہ صرف پرانے دور میں نہیں, ہم پہ بھی پوری پوری صادق آتی ہیں. انا اول الناس ابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. بے شک جو نزدیک تر لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام سے, یہ وہ تھے جنہوں نے دین کی پیروی کی, نیز وہ یہ نبی اور اس پر جو ایمان لانے والے ہیں, یہ وھذا النبی والذین آمنوا, یہ ان نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں, والذین آمنوا ان کے ساتھی ہیں, اور اللہ مددگار ہے مومنین کا. یعنی میں نے پچھلے سبق میں ایک بات کی تھی, شاید آپ نے سنی ہو. آپ کو جب آپ کسی کی شاگردی اختیار کرتے ہیں, آپ بیعت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی صحابہ کرام نے, اس کی بنیاد کیا تھی کہ آپ سیکھنے کے عمل کو سیکھیں گے کہ سیکھنا کیسے ہے. جو اس عمل سے نہیں گزرے گا وہ بیکار ہے. پیری مریدی کی بنیاد بھی اسی نقطے پر اکیلے پر ہے کہ آپ سیکھنے کے عمل کو سیکھیں گے, مانگنے کی طرح مانگنا سیکھیں گے. نہ پیر مرشد آپ کو کچھ دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حضرت پیران پیر کی بات سنا رہا ہوں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی, جو بڑے راسخ العقیدہ ایک نمبر مسلمان تھے. وہ کسی کی عبادت کے لیے نہیں وہ کرتے تھے کہ جی میری پوجا کرنا اور پیروں کو ہاتھ لگاؤ. آج کل کامیابی کی یہی دلیل ہے کہ یہ لوگ دیوانے فلانے فلانے, اور چور کے پتر وہ سارے پیروں کو ہاتھ کون لگواتا تھا, رسول اللہ کے حضرت پیران پیر کون لگواتا تھا, ہاتھ پیر چومتا تھا کون. یہ تو تم کرتے ہو, چور کے بچوں, بدماشوں, بغیرتوں, یہ تم کرتے ہو. اللہ کے رسول نے, صحابہ کرام نے تو ایسا کیا نہیں, نہ حضرت پیران پیر نے کیا, نہ حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا, نیور ایور. ان کی کسی تصنیف میں اس کا ذکر نہیں. سخت منع کرتے تھے اس بات سے. نہ قبر پرست تھے, نہ مزاروں کی پوجا کرتے تھے, نہ طواف کرتے تھے, نہ چادریں چڑھاتے تھے. یہ تو تم نے کیا, تم بدماش ہو سارے, انہوں نے نہیں کیا. اور حضرت مخدوم نے کیا کیا, وہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. مخدوم صابر نے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. نہ لنگر کھاتے تھے. یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, صحیح ہے یا نہیں ہے. لنگر نہیں کھاتے تھے, درختوں کے پتے کھاتے تھے, جھاڑ جھنگاڑ کھاتے تھے باہر سے, لنگر نہیں کھاتے تھے. یہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا. قوالی نہیں سنتے تھے.
یہ میں لکھا میں نے لکھا نہیں، آپ سارے یہی کہتے ہیں۔ مزار نہیں بنا آپ کا، آپ نے مرید نہیں کیا کسی کو، بڑی زور زبردستی خواجہ شمس الدین نے حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی نے ان سے بیعت کی، ایک ہی اکیلے، نہ خانقاہ نظام، نہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بابا جی بیٹھے ہیں، جوک در جوک لوگ مرید ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت مخدوم صابر نے ایسا کیا، آپ ایسا مانتے ہیں؟ کہیں لکھا کہیں نہیں کیا۔ آپ کا مزار نہیں بنا، آپ اکیلے تھے اس دور میں، اس علاقے میں کلیئر شریف جا کوئی نہیں سکتا تھا، اکیلے تن تنہا جانوروں کے گھیرے میں رہتے تھے، جنگلی جانور تھے وہاں، سانپ، ریچھ، شیر، گیدڑ، بگیاڑ، خطرناک موذی جانور دائیں بائیں، اس علاقے میں لوگ جاتے نہیں تھے، یہ اکیلے وہاں تھے۔ ان کا وصال ہو گیا، اور وصال کے لیے نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت مخدوم صابر کی بات کر رہا ہوں۔ خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی کو بات پتہ تھی کہ اب ان کا وصال ہو چکا ہے، وہ پیچھے بڑی ڈیٹیل ہے، یہی گئے ہیں تو نماز جنازہ پڑھایا، اور تدفین کے لیے بھی کئی سال آپ کا جسد خاکی ایسے ہی رہا، پتھر کے نیچے، جیسے میں مبارک رکھا گیا، اوپر پتھر لگائے گئے، بس دیٹ از آل۔ یہ ان کی قبر تھی، یہ بھی ان کی وصیت میں شامل تھا کہ میری قبر نہیں بنائی جائے گی۔ یہاں مزار ہی مک نہیں رہے، دربار شریف کے لیے چندہ، مزار شریف کے لیے چندہ، بے غیرتی کا ایک اڈا کھلا ہوا ہے، چور کے پتر بیٹھے ہیں سارے، پتہ نہیں صابری صاحب، اور تمہارے صابری صاحب تو وہ صابر نے تو کیا نہیں، تم مامے کے بچے کہاں سے لائے؟ یہ تو حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوہی کے دور میں جا کر کلیئر شریف اوپن ہوا ہے، اور وہ شہر کی حیثیت ملی، اور رونق ہوئی، اور دکانیں اور بازار، تب انہوں نے تدفین کی باقاعدہ، اور پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے، بازار بنا، پھر دنیا کچی ہوئی، مال متاع ہوا، پھر اس کے حصے ہوتے ہیں۔ یہ تو بعد میں کتنے 100 سال بعد ہوا ہے، 300 سال بعد ہوا ہے۔ خواجہ حضرت مخدوم صابر کا دور دیکھ لیں، اور حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوہی کا دور دیکھ لیں، 300 سال نہیں تو کم از کم 100 سال تو ہے، 150 سال تو ہے، 200 سال تو ہے۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں نہ کہا نہ کرا، نہ کسی سے عبادت، وہ تو غیر اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، تنہے تنہا عبادت میں لگے رہتے تھے، اکیلے۔ مریدوں کی فوج کی تو بات ہی نہ، کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوئی، کوئی چندہ اکٹھا نہیں، بولا ہی نہیں، جب بات ہی نہیں منہ سے ہو رہی تو پھر کیا بات ہوئی؟ تنہے تنہا گھنے جنگل میں اکیلے کھڑے، عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے حضور صرف دھیان لگا ہوا ہے کہ اسی کی حضوری ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ تو بس وہی نہیں ہے تربیت میں، باقی سب کچھ ہے۔ جو انہوں نے منع کیا اور جو نہیں کیا سارا وہ رائج ہو گیا، جو نہیں کیا انہوں نے سارا رائج ہے، اسی صابری ہونے، اسی قادری ہونے، نہ انہوں نے کیا۔ اور یہ حضرت عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے تھے، حضرت جیلانی پیر کے پڑ پوتے تھے، تو اپنے باپ دادا کے دین پہ تھے نا، جو باپ کو کرتے دیکھا، دادا کو پردادا کو دیکھا، وہی کرتے تھے اسی راستے۔ لیکن آئندہ آنے والے میراثیوں کا ایک ٹولہ اکٹھا ہوا، بدماش فراڈی، انہوں نے کہا بڑی چنگی دکان ہے، بڑا مال بکتا ہے اس کے اوپر، صابری صاحب، قادری صاحب، چشتی صاحب، حاجی صاحب، شاہ صاحب اور حافظ صاحب، یہ بڑے بکنے والے نام، بیچو، بک رہا ہے آج تک، اور بکے گا بھی بہت۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے جو تمہیں بھٹکانا بہکانا چاہتا ہے، راستے سے ہٹا دے، لیکن یہ یاد رکھو کہ وہ اپنی ذات کو ہی گمراہ کرتے ہیں، لیکن اس کا شعور انہیں نہیں ہے۔ یہ بھی باقاعدہ ثابت آتی ہے ہم پہ بھی، اور یہودیوں پہ اور عیسائیوں پہ، انہوں نے بھی یہی کیا، ہم نے بھی یہی کیا۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتاب والو جو تم کتاب اٹھا کر پھر رہے ہو، تم ہی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، خود ہی کتاب پڑھ کے تحشدون، تم بھی خود گواہ بھی ہو اس بات کی، تمہیں پتہ ہے کہ اس قرآن شریف کے خلاف ہم یہ حرکت کر رہے ہیں۔ پوچھو کسی سے، قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں۔ حدیث میں لکھا ہے؟ نہیں۔ عمل کی کر اتنے ہو جائے نا جی، پھر یہ کدھر سے آیا؟ اور جب آیا ہے نہیں
میں نے آپ کو روایت سنائی نہیں، میرا خیال ہے میں سناتا ہوں۔ ابھی اگلے دن ہمارے پاس ایک دوست آئے ہوئے تھے، اعتکاف کی بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا تمہیں اعتکاف کو صحیح ثواب چاہیے، رمضان کی بات، صحیح ثواب لینا ہے تمہیں، بالکل ایک نمبر بات بتاؤ جو تم مانو گے نہیں۔ جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو اعتکاف بٹھا دو، ماں کو، بیوی کو، جو گھر کی عورتیں جو جس کو تم نے مفت کا بدماشی پہ لگایا ہوا ہے نا کہ گھر کا کام تم نے کرنا ہے، انہیں بٹھاؤ اعتکاف میں اور بناؤ سحری اور افطاری اور دھو برتن اور کپڑے 10 دن، اور 10 دن اس کو ریلیکس کرو، تو بیٹھ عبادت کر، اگر صحیح اجر لینا ہے۔ ورنہ تم کھوتے کے بچے ہو، سارے فراڈی بدماش ہو، تم مسجد میں اسکیپ حاصل کرنے چلے جاتے ہو کہ جی نعت کی محفل ہونی پی، درود ہونا پیا، کیونکہ بیوی نے گھر میں کہنا ہے آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، دال نہیں ہے، چاول نہیں ہے، بچے کو سنبھالو، ٹیوشن پڑھاؤ، یہ بیمار ہے دوائی لے کر آؤ، تم کہتے ہو میں مسجد چلے آؤں، تو بھی بھائی وہ نکل گیا، بچہ بھی پیچھے نکل گیا کہ اب باپ نہیں ہے، میں آوارہ ہو جاؤں۔ بیٹی نے چپ کر کے ٹھک ٹھک موبائل لے لیا، کونے میں بیٹھ گیا، سالا باپ تو کس کام کا، تو اعتکاف میں بیٹھا ہو، اسکیپ کے راستے، چور بازاری۔ تم مسجد نہیں جا رہے، تم بدماشی کر رہے، تم مسجد کا نام استعمال کر رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے اعلان فرمایا اعتکاف ہوتا ہے، اور اعتکاف کی بڑی فضیلت آپ نے بیان کی کہ آخری 10 دن اعتکاف ہوتا ہے۔ اہتمام ہو گیا، تیاری ہو گئی کہ جی یہ ہوگا۔ ابھی میں آپ کو صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ 20واں روزہ تھا، جس دن بیٹھنا تھا 20واں روزہ تھا، تو آپ مسجد تشریف لے گئے تو ٹینٹ ہی ٹینٹ، چادر ہی چادریں، تارے ہی تارے، دھاگے ہی دھاگے، جیسے آج کل مسجدوں میں لگے۔ یہ کیا ہوا؟ اعتکاف میں بیٹھنے والے بیٹھے جی، انہوں نے اپنے وہ آئسولیشن کے لیے پردے ٹانگ لیے۔ آپ نے فرمایا اس سے کیا مطلب کہ جی اعتکاف میں بیٹھے گے نا پردے میں، وہ تو پھر لوگوں سے پردہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ سارا کھول دو، کہ کوئی شرط نہیں ہے۔ کیا تمہیں یہ کام اللہ نے کہا؟ کیا قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے تمہیں کہا؟ نہیں۔ پھر تم نے کیوں لگا؟ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، ادھی مٹھی ادھی کوڑی، وہ بند کیا، پھر اتارا اس کو سامنے۔ یہ امہات المومنین کے ساتھ بھی ہوا اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی۔ منع کر دیا آپ کہ یہ ٹینٹ بازی ہے، ہم کوئی چکر نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھ جاؤ اللہ کے حضور، آپ مسجد سے باہر نہیں جائیں گے۔ ایون آپ اس حالت میں بھی ایکسٹریم کنڈیشن میں مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ اف یو آر اے ریسپانسبل مین، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے بڑے کی، آپ جا سکتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں ہوگا کہ آپ صرف محض اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، ریلیکس ٹائم نہیں لیں گے، آپ عبادت کریں گے مسجد میں بیٹھ کر۔ آپ سونے نہیں جا رہے وہاں کہ جی اب آپ کو کوئی کام نہیں ہے، نہ دودھ لانا ہے، نہ دہی لانی ہے، نہ موٹر چلانی ہے، نہ کوئی بیمار ہے تو اس کو دیکھنا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جانا، اور کوئی ذمہ داری آپ مبرہ ہے، آپ 10 دن کے لیے چھٹی پر جا رہے ہیں۔ ویسے ابھی عمرے پہ جاتے ہیں نا 15 دن پیکج، ریسٹ مارو، چل مارو، ہوٹل کا کھانا تو ہوٹل میں اے سی لگا ہوا، رضائی اوڑھ کے سو جاؤ جون کے مہینے میں، اور اللہ پاک دا بلاوا، اللہ پاک بلانا پہ جی، اللہ پاک نہ کرم ہے جی، اللہ پاک، اللہ پاک، اللہ پاک، اللہ پاک سے نیچے آنا ہی کوئی نہیں۔ پھر مدینہ شریف میں رسول اللہ پاک نے بلایا، رسول پاک کی فرمان، ان کی اجازت میں چل مار رہا ہوں، پیچھے ایسی تیسی پھر جائے، بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، میں نے کوئی پتہ نہیں، بجلی کا بل آ گیا، موٹر سڑ گئی، پتہ کوئی نہیں، میں عبادت کرنا ایسے بیٹھا جی۔ اللہ پاک نے کہا ہے جی، اللہ کے مہمان ہونے ایسے، تو چنگا مہمان ہے یار، مزہ آ گیا تیرے تو مہمانی کا، وی آئی پی مہمان ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو بھائی جان آپ خود سوچیں کہ آپ کیا ہے، رسپانسبلٹی نہیں لے رہے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی صابری صاحب، چشتی صاحب، قادری صاحب، کلندر صاحب تصوف کیا ہے، تصوف کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا وہ میرا تیرا کام نہیں ہے، ہم بیوی بچوں والے لوگ ہیں یار، تم تصوف پوچھ رہے ہو، میں تمہیں کہوں گا چھوڑو پھر اپنی بیوی بچے، گھر چھوڑو سارا اور بیٹھ جاؤ کسی باہر کار کے اندر، وہ تم کہو گے یہ تو ساڑھے کلو ہوتا کوئی نہیں۔ مجھے تو وہ بتاؤ جس میں پیسہ آتا ہے، ٹیک لگانے والا تکیہ کدھر ہے، گدی نشینی کس طرح ملے گی، خلافت دو گے نہیں دو گے، حب ہے، ادو ہے جی، بتاؤ مجھے، پسند کی شادی ہے، وہ والا وظیفہ بتاؤ، اس میں اعظم ہے، چاروں ہی نہیں ہے۔ کہیں گے یہ پھکا سکھا ہے، یہ اس پیر کو پتا کچھ نہیں، دوسرے کے پاس چلے جائے، وہ بتائے گا آپ کو ضرور حب بھی ہے، ادو بھی ہے،
ایسا چلہ بتاؤں گا محبوب قدموں میں، اور دشمن زیر، دشمن کو ہلاکت کا طریقہ میں بتاؤں گا، جنات پہ قابو کرنے کا میں بتا دوں گا، میرے پاس خود بہت جنات ہیں، 3-4 تو تمہیں ویسے ہی دے دوں گا گفٹ، میرے مرنے کے بعد جانشین تم ہو، جن تمہارے پاس آ جاتے، جن بھی ایسے ہی آ جاتے سالے، وہ سالے اینک والے جن ہیں الو کے پٹھے، پتہ نہیں کون سے جن ہیں وہ ایسے جن تو ایسے کر نہیں رہی تو انسانوں نے بنائے ہیں، میں نے تو دیکھی نہیں ایسے جن کو حرکتیں کر رہے ہو، تیرے ابے کا جن تھا تیرے پاس بھی آ گیا، ایسا تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے۔ خیر، باتیں کہیں سے کہیں نکل جاتی ہیں، لیکن صادق آتی ہیں، دل خراب ہے، دل جلتا ہے، یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ ہم سارے فراڈی ہیں، سارے کے سارے الف فراڈیا سمجھتے ہیں آپ، الف فراڈیا سمجھتے ہیں آپ، یہ بھی لفظ چھوٹا ہی ہے میرا خیال، پہلے الف ننگے ہوتے تھے نا سارے، ہم الف فراڈی ہوتے تھے، ہر چیز میں ڈرامہ ہے، ہر چیز میں 2 نمبری، میں آپ کا دل نہیں خراب کروں گا، میں آپ کا دل نہیں خراب کروں گا، لیکن نفلی عبادت ہے اور صلاۃ التسبیح ہے، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اور آپ پڑھے جائیں، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سنت کے مطابق تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے رسول نے کہا، لیکن آپ اسے عبادت سمجھ کے کرتے، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے رہے، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں عبادت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھا دی، بس ختم ہو گئی بات۔ آپ باقی پٹھے لٹک جائیں، آپ اپنا ذاتی کوئی فیل کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے، ذاتی فیل ہے آپ کا، کر لیا کرتے رہے۔ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھائی ہو کہ آج صلاۃ التسبیح ہو رہی ہے، میں مسجد آ رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، اگر کوئی ایک حدیث ہے تو بہت اچھا ہے، آپ کریں۔ حضرت عمر فاروق نے کیا ہو، حضرت علی نے کیا ہو، حضرت امام حسین نے کیا ہو، حضرت ابوبکر نے کیا ہو، حضرت عثمان غنی نے کیا ہو، حضرت فاطمہ نے فرمایا ہو، حضرت عائشہ نے فرمایا ہو، حضرت بلال نے کہا ہو، حضرت ابو ہریرہ نے کوئی روایت کی، کہیں سے تو لے آؤ نا جی۔ انہوں نے کہا جی آج جماعت ہو رہی ہے، ہم کر رہے ہیں، کہیں نہیں ہے تو آپ کر لیں، سواب آپ پلا لیں، عبادت نہیں ہے، کسی طرح مانا نہیں جا سکتا کہ آپ ایک نئی عبادت لے آئیں، نواں نفل کر لو، نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ اپنی ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں اللہ کے خلاف، کہ تجھے نہیں پتا تھا ہمیں پتا ہے، اس نے جو نازل کیا بہت ہے نا، ختم ہو گئی۔ میں نے آپ کو صحیح حدیث سے بتا دیا کہ تم عبادت کرتے کرتے خبیثوں نہیں تھکتے، وہ تھک جاتے ہو، وہ دیتے ہوئے نہیں تھکتا، تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے، وہ تمہیں عنایت کرتے ہوئے نہیں تھکتا، وہ تمہیں ایک روزے کا بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا 10 کا ہے، 10 رکھو یا 1 رکھو، بات تو تمہاری نیت کی ہے، کس نیت سے اور کیا کر رہے ہیں، کاؤنٹ تو وہ ہو رہا ہے، کیا سوچ رہے ہیں۔ تو میرے اور اللہ کے رسول اور اللہ کے خلاف مت جاؤ، ہم نے جو نہیں کہا تو نہ کرو۔ میں نے آپ کو صحیح روایت سنائی، حضور سیدنا عبداللہ ابن عمر کی کئی بار آپ نے فرمایا کہ تم یہ ساری رات عبادت کرتے ہو، قرآن شریف پڑھتے ہو، کیوں سوتے کیوں نہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر اتنی جان ہے، طاقت ہے، میں تھکتا نہیں ہوں، پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج نہیں تو کل تمہاری آنکھیں بینائی کمزور ہو جائے گی، تھک جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، تمہارے جسم کا، تمہارے گھر والوں کا تم پہ حق ہے، سو جائے، انہیں وقت دیا کرو۔ اور یہ کون سا کام ہے جی تو روزے رکھتے ہو، 3 روزے رکھو، میں تمہیں 30 کا اجر گارنٹی دیتا ہوں، 30 ہی ملیں گے، اجر 30 کا ہی۔ میں نے صحیح سنا کیا؟ آپ مجھے اصول سمجھائیں کہ اگر رسول اللہ کہیں کہ 1 روزہ رکھو تو آپ کہیں گے نہیں میں 10 رکھوں گا، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ فرما بردار ہیں۔ جوانی کے جوش میں حضور سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، جوانی کا جوش تھا، میں نالائق تھا اس وقت، میں جانتا نہیں تھا کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نوجوان تھا، بچہ تھا، بچے کو کیا پتا، اور میرا تعلق اب حضور پاک کا تعلق بچوں سے بڑا کلوز تھا۔ یہ 30 40 50 بچے آپ کے پاس رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے، حضرت انس بن مالک بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر کے ایک بیٹے تھے وہ بھی تھے، حضرت حسنین کریمین تھے، حضرت انس بن مالک، حضرت زید، بڑے بڑے نام، یہ بہت سارے 20-25 بچے تھے، وہ ادھر ہی رہتے تھے حضور پاک کے گھر کی طرف، مسجد کی طرف، انہیں پتا تھا یہاں ہمیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، نہ کوئی منع کرے گا، جو مرضی کرو، شغل مارو۔ اپنے گھروں میں مائیں بھی ڈانٹ رہی ہیں تو باپ بھی ڈانٹ رہا ہے، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، انہیں پتا تھا یہاں کوئی نہیں ہمیں روکے گا، نہ ہاتھ لگائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، یہ صحیح حدیث ہے،
وہ ہم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے مخصوص کر دی ہے، ٹھیک کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، بڑے قابل احترام ہیں۔ حسنین کریمین بیٹھے تھے، ظاہر ہے آپ کی گود میں ہی بیٹھے، کندھوں پر بھی سوار ہوتے، باقی بھی تھے 20 30 40 بچے۔ آپ نے فرمایا جو انہیں تنگ کرے گا سونا سمجھو اس نے مجھے تنگ کیا، جس نے انہیں تکلیف دی سمجھو اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے انہیں خوش کیا سمجھو اس نے مجھے خوش کیا۔ یہ سارے بچوں کے لیے تھا، سارے بچے جو سامنے بیٹھے تھے سب آپ کے گھیرے میں جو رہتے ہی تھے، تو سب کے لیے تھا۔ اہل تشیع آئے، انہوں نے کہا نہیں حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے کہا، تو سر آنکھوں پہ تھی، کہا ہوگا بالکل ٹھیک، کیونکہ وہ تو بڑے لاڈلے تھے، گھر کے بچے تھے، حضرت فاطمہ کے بچے تھے، حضرت علی کے تو ظاہر پیارے ہی تھے، وہ ان کے پیارا ہونے میں کون سی شک کی بات ہے بھائی، تو بڑے محبوب تھے، ٹھیک تھا۔ لیکن آپ فرق کرتے نہیں تھے، آپ کی پوری جو ہسٹری ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرق کرتے نہیں تھے کسی میں، آپ صحابہ کرام کو منع کرتے تھے فرق مت آنے دینا، یہ آپ کا فارمولہ تھا صحیح حدیث میں، آپ کے ہر کام میں ایسا تھا، اس کو کم، اس کو زیادہ، اس کو اچھا، اس کو برا آپ نہیں کرتے تھے، آپ کا اصول نہیں رہا کبھی۔ کالا اور گورا ساتھ بیٹھے، دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا، حضرت بلال بھی بیٹھے ہیں تو ابو سفیان بھی وہیں بیٹھے گا، یہ نہیں ہے کہ بلال پیچھے ہو جاؤ ابو سفیان آگے جائے، تو سوال ہی چانس ہی نہیں ہے، کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسے۔ تو آپ بچوں میں تفریق کرتے ہوں گے، بھائی دماغ بھی ایک چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، کیونکہ میں 1500 سال پیچھے نہیں جا سکتا، آپ بھی نہیں جا سکتے، تو اب آپ کو لاجکس لینی پڑیں گی، پوری سیرت النبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسے تھا، آپ کرتے کیا تھے، پسند کیا تھا، ناپسند کیا ہے، آپ کی تھرو آؤٹ دا لائف آپ نے کیا کیا، آپ نے تفریق مٹائی ہے، کسی کو پروموٹ کسی کو ڈیموٹ نہیں کرتے تھے، برابر برابر، کسی کو آگے کسی کو پیچھے نہیں، ایک کو اگر ابو تراب کا ہے تو ایک کو ابو ہریرہ کا ہے، چھوٹا اور بڑا نہیں ہے اس میں، آپ کے منہ سے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے، ہر ایک سے الگ ایک تعلق ہے، ہر ایک سے ایک الگ تعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو کہا یہ میرا بھائی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رفیق ہے، یہ میرا ساتھی ہے، حضرت علی کے لیے کہا ہے میرا بھائی، میری نسبت ایسی ہے جیسے ہارون کی تھی موسیٰ کے ساتھ، کہا تو سب کو کہا ہے الگ الگ، بھری پڑی ہے حضرت عمر فاروق کے لیے روایتیں، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، دونوں الگ الگ ہیں، اب ایک نے ایک اٹھائی ہوئی ہے، دوسرے نے دوسری اٹھائی ہوئی ہے، سنی کہہ رہے ہیں حضرت عمر کا نام ہے، شیعہ کہہ رہے ہیں حضرت علی کا نام ہے، او بھائی جان بے شمار کے نام ملیں گے آپ کو، آپ نے تو سب کے ساتھ اسی طرح شفقت فرمائی ہے، سب کو اسی طرح القاب دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ نام ہے، حضرت اسما، حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، یہ کھانا پہنچاتی نہیں چھپ چھپا کے نا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اسٹے کیا 3 دن آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے وقت، تو بہت خطرناک دور تھا، بہت قتل کا خدشہ تھا، تو یہی فیملی ساتھ تھی، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، یہ اپنی صاحبزادی کو کہہ کر گئے کہ جی ہم یہاں ہوں گے، کھانا تم نے پہنچانا ہے، تو یہ اپنے ہزار بند کے ساتھ ایک اور ہزار بند باندھ کے وہ کپڑا اور اس میں کھانا چھپا کے اوپر سے لے کے پھر جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذات النطقین، ذات النطقین 2000 بند والی، تو آپ ایسے ہی کہتے ہیں، یہ آپ کا طریقہ تھا، آپ حوصلہ دیتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے، وہ اسی طرح چھوٹی چھوٹی بات میں بڑے انعام، تو یہ ایک سے منسوب نہیں کر سکتے آپ، یہ سب کے ساتھ بڑے بڑے نام لگے ہوئے ہیں۔ مؤذن رسول حضرت بلال کو ہی کہا ہے سیدنا بلال، حدیث میں ذکر ہے سیدنا بلال، حضور پاک نے ایک حدیث میں فرمایا سیدنا بلال، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بات کو، وہ سید تھے یا نہیں تھے، ہاشمی تھے یا نہیں تھے، قریشی تھے یا نہیں تھے، آپ کٹ دیں گے اس کو، آپ کاٹ سکتے ہیں ایسی تیسی، آپ ہیں کون، اگر رسول اللہ کہیں تو آپ کاٹیں گے کہ نہیں یہ تو حبشہ کے تھے، یہ تو ہاشمی نہیں ہے، یہ سید کہاں سے آ گئے، ایک اس کا مطلب کیا ہے، نکالیں گے اسے، نکال کے دیکھ لیں، آپ کی ضرورت ہو تو نکالیں، ایسی کیسی آپ کے اوقات ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ
آپ جب سیدھے ہوتے ایک راستے کے ہوتے تو آپ کسی اور عقیدے پہ نہیں جاتے. ابھی کل مجھے کسی کا میسج آیا ہوتا ہے ایک بچی کا, وہ کہہ رہی جی میں نے عالمہ بننا ہے. عالمہ, میں نے اسے پوچھا آپ نے عالمہ کیوں بننا ہے؟ میں نے کہا ایتھیکل پین پتہ کوئی نہیں. میں نے کہا پہلے اس کو سوچو, کیونکہ اس میں فیلڈز ہیں. اب چونکہ وہ ظاہر ہے بہت چھوٹی بچی ہے تو اس کو میں بتایا کہ جی اس میں اس میں فقہ ہے, حدیث ہے, قانون ہے, قرأت ہے, حفظ ہے, ناظرہ ہے, صرف و نحو ہے, بہت کچھ ہے اس میں, یہ الگ الگ فیلڈ ہے. کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ تو مولوی بننا چاہتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے. تو ظاہر بچی تو ابھی بہت چھوٹی ہے, اس کو میں پوچھ نہیں سکتا تھا. شاید اس کے اسٹیج میں سوال پیدا ہو کہ میں کیوں عالمہ بننا چاہتا ہوں. اس کو کسی نے کہا ہوگا تو عالمہ بن جا, تیرا گیٹ اپ عالماؤں والا ہے, بس بچے کے دماغ میں ہوگا یہ کہ وہ اب اس سے اگلا سوال میرا یہی ہوگا کہ آپ عالمہ بننا چاہتی ہیں دیوبندیوں کی, اہل حدیثوں کی, یا اہل سنت والجماعت کی, یا شیعوں کی؟ کیونکہ یہ تو سارے الگ الگ ہیں. ان کے نزدیک باقی سارے کافر ہیں. اہل سنت والجماعت نے تو باقیوں کو کافر قرار دے کے آپ کو بھیجے گا وہاں سے فارغ و تحصیل کر کے, اور وہ ساری حدیثیں روایتیں آیتیں آپ کو دے دے گا کہ یہ فل پیکج ہے, یہ لے جاؤ, یہ سوال ہو یہ جواب, یہ سوال ہو یہ جواب دے دے. اب اہل حدیث ہیں وہ آپ کو پورا پیکج اپنے پروموشن کا وہ دے دیں گے, آپ یہ جاؤ اور اہل سنت والجماعت کی ایسی تیسی پھیر لو, یہ قبر پرست ہے. وہابیوں کے ساتھ بھی ایسے وہ اپنا سیکٹ پڑھائیں گے, آپ مسلمان نہیں رہیں گے. ایٹ لیسٹ گارنٹی ہے آپ عالم دین یا عالمہ ہو جائیں, یہ گارنٹی ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے باقی سارے کافر ہیں, میں ہی مسلمان ہوں گے, اور یہ گارنٹی ہوگی, اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ مسلمان رہے نہیں. آج کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کہ نصرانی, ان سے پوچھو. تو میں پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی تھے کہ اہل سنت والجماعت, یا اہل حدیث, یا شیعہ, یا سنی, یا قادری, یا چشتی, یا صابری, یا سہروردی, یا ابو العلائی, یا گرگامی, کون تھے؟ مشہدی کون تھے؟ آپ جواب دے دیں اس بار, اگلا جواب آپ کو ہم دے دیں کہ آپ عالم دین بنے یا نہ بنے. یہ گارنٹی ہے کہ اگر آپ پڑھنے چلے جائیں گے کسی سیکٹ میں, کسی اسکول آف تھاٹ میں, تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آپ مسلمان نہیں رہیں گے, کبھی نہیں ہوں گے. آپ صرف اہل سنت والجماعت رہ جائیں گے, یا آپ صرف اہل حدیث رہ جائیں گے, یا آپ صرف وہابی رہ جائیں گے, یا آپ صرف شیعہ رہ جائیں گے, یا آپ صرف سنی ہو جائیں گے. آپ مسلمان نہیں ہوں گے. ایک سیدھا سادہ عام مسلمان نہیں ہوں گے. اور بیڑا کر رکھیں, پھر تو پھر رہیں گے کیا آپ؟ بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. بہرحال جن کا ابھی میں پور سیدھا اسما کا ذکر کر رہا تھا, حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. یہ وہ ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دیکھو جنتی آدمی, اے زبیر بن عوام تو جنت میں جائے گا, عشرہ مبشرہ میں نام. ٹھیک ہے جی. بعد میں ایک دور آیا, ان کو مار کر قتل کر کے الٹا ٹانگ دیا گیا دروازے پر شہر کے. کس نے ٹانگا؟ حجاج بن یوسف. حضرت اسما کو کہا کہ ان کو سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لے آؤ تاکہ میں اسے قتل کروں, اور پھر ایسا ہی ہوا. پہلے انہوں نے انکار کیا حضرت اسما نے کہ وہ مجھ سے ملنے آئے, یہ گئے, اور پھر یہی کارروائی ہوئی, سر کے بالوں سے گھسیٹا گیا, بازاروں میں پھر مارا گیا. کس نے کیا؟ حجاج بن یوسف نے. حجاج بن یوسف کون ہے؟ جس نے قرآن شریف میں زیر زبر لگوایا. آپ کو بات بتائیں, ٹھیک لگایا ہم نے سارے کے سارے, ہے نا؟ بندہ ہی ٹھیک تھا بڑا. او بھائی جان میں غلط کہہ رہا ہوں, کتابوں میں آپ نے یہی لکھا ہے. آراب جو لگے ہیں زیر زبر پیش, یہ پہلے نہیں ہوتے تھے قرآن شریف میں. اب ظاہر اسپریڈ ہوا, اجمی لوگ شامل ہوئے, عراق سے آ رہے ہیں, ہندوستان سے آ رہے ہیں بہت سارے, عراق سے, اب دوسرے مصر سے, یورپین آ رہے ہیں, گورے آ رہے ہیں, روم. عرب ضروری تھی, افریقن آ رہے ہیں, تو عرب لگوائے حجاج بن یوسف. یہ آپ کیا لکھا؟ پتہ نہیں, میں نے تو نہیں لکھا, پتہ نہیں آپ نے غلط لکھ دیا شاید.
اور اگر اس نے کیا ہے تو کمال ہی کیا ہوگا پھر جس نے ایسی ایسی ہستیوں کو ایسے شہید کیا ہے. حضرت اسما سے حضرت اسما نے اس سے پوچھا تو جانتا ہے کہ میرا رسول اللہ سے کیا رشتہ تھا؟ کہ جانتا ہوں. مجھے کیا کہتے تھے؟ کہ ہاں جانتا ہوں. 2000 والی مشہورت ہو طرز میں کہا میں جانتا ہوں صاحب، چھوڑوں گا تجھے نہیں. تو یہ پوری فیملی کے پیچھے تھا، اس پوری فیملی کے، وہ اموی تھا، بنو امیہ سے تھا. اب یہ اس پوری فیملی کے پیچھے سے جو میں روتا رہتا ہوں کہ آپ سید تو بہت سارے ہیں، یہ ان کو چھوڑا نہیں کیا، چن چن کے مارا گیا. حضرت امام حسین کی اولاد کو بھی، حضرت امام حسن کی اولاد کو بھی، حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کو بھی، جتنے ہاشمی آپ کو ملیں گے یا جتنے بنو قبیلہ قریش سے ملیں گے، جو بھی بنو امیہ کے خلاف ملیں گے، ان کو چن چن کے مارا گیا. جتنے وفادار تھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا گیا. تو بہرحال، اور یہ کوئی دور 1-2 دن کا نہیں رہا، 300-400 سال تک ہوئی تھا بنو امیہ کا دور، بہت لمبا. 15 خلیفہ ہیں ان کے بعد بنو عباس ہے، انہوں نے بھی کیا تو تھوڑا نہیں ہے، بہت کچھ کیا. ظاہر ہے وہ ان کو مارا ہے چن چن کے، بنو امیہ والوں کو پکڑا ہے، مارا. پھر ان کی جنگیں رہی ہیں ہمیشہ، بہت کچھ ہوا ہے. تواتر سے خلفاء آتے رہے نئے نئے. کبھی خانہ کعبہ کو کلوز کیا گیا، کبھی کچھ کیا گیا، کبھی حملے ہو گئے، کبھی بیرونی حملہ ہو گیا. کبھی ایک دفعہ تو ایسا ہوا حجر اسود کو نکال کے ایک پارٹی لے گئی. ہاں بہت عرصہ وہ حجر اسود ہی نہیں تھا خانہ کعبہ میں، وہ اکھاڑ دیا گیا وہاں سے. وہ بڑی مشکل سے پھر ایک ڈیلیگیشن کیا اور انہوں نے اس کو وٹنس کر کے اور حجر اسود واپس لیا، واپس لگایا. بڑی لمبی جگہ. تو آپ جب 3 پڑھیں گے نا، آپ یہ باتیں پڑھیں گے، آپ کا دماغ الٹا ہو جائے گا کہ کیا اصل میں کیا ہو رہا ہے. پھر ایسی کیسی پھر جائے گی آپ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو جتنا کہا گیا نا قرآن شریف میں، وہ بالکل ٹھیک کہہ دیا اللہ نے. بس ختم کرو، اللہ تعالیٰ کے بات ختم کرو، بس لمبے چکروں میں مت. باقی سارے اختلافی مسئلے بس جاؤ، بیڑا غرق ہو جائے، سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤ. کیونکہ ہم تمہیں کہتے نہیں ہیں کہ اس کے علاوہ ہم نے تم سے کچھ پوچھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یہ میں آپ کو بالکل 110% اب ٹھیک بات بتا رہا ہوں. مان لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ مانیں. آپ کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے فوراً بعد اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ بہت بڑے تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، کوئی 2-4 تو تھے نہیں. تو اندر کا گروپ اور باہر کا گروپ اور اس سے باہر کا گروپ اور اس سے باہر کا گروپ، جیسے جیسے دوری تھی ویسے ویسے اختلافات تھے بہت زیادہ. معاملہ اس حد تک تھا کہ آپ کی تدفین اوپن نہیں کی جا سکتی تھی. آپ کا روضہ مبارک جنت البقیع میں نہیں بنایا جا سکتا تھا، حالات وہ نہیں تھے، کیونکہ انتشار اتنا خطرے میں تھا، انتشار پھیل جائے گا. اتنے اختلافات تھے اس وقت. آپ کے گھر میں آپ کی تدفین کی جنازہ نہیں اٹھایا گیا اور پھر محافظ کھڑے کر دیے کہ یہ نہ ہو گیا یہ ہم لے جا رہے ہیں اپنے رسول کو، ہم تو الگ دفنائیں گے. یمن والے الگ آ جائیں، کوفہ والے الگ آ جائیں، مکہ والے الگ آ جائیں، ہم تو ادھر لے جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہمارے سلسلے میں ایسے ہی بڑی کوشش ہوئی. ہوتا ہے ایسے کہ قبریں کھولنے کا قوم کو بڑا شوق، یہ نہ ہو، سخت پابندی رکھی گئی اس بات پہ. یہ آپ کے وصال کے اعتبار سے اختلافات ہو گئے، اس بات کو مان لینا چاہیے دل کی گہرائی سے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایک نقطے پہ نہیں رہتا. اگر آپ اسے ایکسپٹ کر لیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کو بتا دیا کہ قرآن شریف میں اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، مخلوق کو تنگ نہ کریں، ویلیوز مت گرائیں، اپنی مورل ویلیوز پہ رہیں. بڑا قرآن شریف مورل ویلیوز، بیٹھنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، کھڑے ہونے کے آداب بتایا گئے، بات کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، دعوت کھانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ترکے کے طریقے بتائے گئے ہیں، ترکہ کیسے تقسیم ہوگا، قتل ہو جائے تو کس طرح نپٹو گے، بدکاری ہو جائے تو کیسے نپٹو گے. بڑے قواعد کی بھی بات، بدکاری ہو گئی، کھلا ہو گیا کام، کیسے نپٹا جائے گا، چوری ہو گئی کیسے نپٹو، بتا دیا، اصول بتا دیا. یہ ہیں مورل ویلیوز. چوری کا براہ راست کفر اسلام سے کیا تعلق ہے؟ چور تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، عیسائی بھی چور ہو سکتا ہے، یہودی بھی چور ہو سکتا ہے، ہندو بھی، مسلمان بھی. چور ہونے کے لیے اس کا کسی مذہب کا ہونا ضروری نہیں ہے. بنیادی طور پہ ایک چور ہے، وہ کریمنل ایکٹ ہے اس کا، کرے گا.
اس کے اصول بتا دیے کہ جی آپ جب پروف کر لیں تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب آپ ہاتھ کاٹ دیں ٹھیک ہے, یا پھر وہ جڑ کاٹ دیں جہاں سے چوری ہو رہی ہے. وجہ ہوتا اس کو کاٹنے کی بھی شاید بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اس ہاتھ کو ہی جڑ سے کاٹ دیں جہاں سے برائی پھیلنے کا خطرہ ہے, اور مسئلے کو ختم کریں. چوری کیوں ہو رہی ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں چوری کیوں بڑھ رہی ہے؟ آپ نے وہ حل کیا نہیں تو آپ چور کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ وہاں چوری کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے جہاں سب کے پاس وافر مال تھا. پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھلایا پلایا جا رہا تھا کہ جی اس کے گھر راشن میں پہنچاؤں, بوری کندھوں پہ لا دی جا رہی تھی, خود خلیفہ وقت جا رہے تھے, کھانا کھلا رہے تھے لوگوں کو, ان کے دروازوں پہ چھوڑ کے آ رہے تھے. دودھ میں پانی ملانے والے گھروں میں ڈر رہے تھے کہ عمر فاروق نہ آ جائے. روب اتنا تھا, انہیں خطرہ تھا کہ عمر فاروق کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ملاوٹ کی ہے, وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. اور جب تک سلطانوں کے دور میں ایسا ہوا ہے, ایک میں نے آپ کو بتایا یہ سلطان سلیمان کا دور جب تھا, عثمانی کیلیفٹ جب تھی, خلافت عثمانیہ, ان کو سلطان سلیمان تھا آگے ان کا پوتے کا پوتا. اس کے دور میں ایک قاضی القضا تھا, ایک اکیلا, جو خلیفہ کے دربار میں اور اس علاقے میں رہتا تھا, کونیا میں. کونیا سے اس کی طاقت اور اس کا رعب ہندوستان میں چلتا تھا کہ یہاں کوئی بدماشی نہیں کر سکتا تھا. انہیں پتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی گھوڑے دوڑاتا ہوا آ جائے گا قاضی القضا, اور چھوڑے گا نہیں اگر کسی نے بے ایمانی کی ہے, کسی نے دھوکے بازی کی, کسی نے کسی کو تکلیف دی ہے, قاضی نہیں چھوڑے گا. وہ اتنا سخت ہے. اور ایسا ہی ہوتا تھا, یعنی کمپلینٹ پہنچی, قاضی صاحب ایٹ دی اسپاٹ پہنچے ہیں بازاروں گلیوں میں, ادھر ہی سزا ہو رہی ہے. اگر کوئی گوشت تول رہا ہے کم تو اس کسائی کا گوشت کاٹ کے گوشت پورا کیا جا رہا ہے. اگر کسی نے گندم گیلی بیچنے کی کوشش کی ہے اور وہ دھوکہ دے رہا ہے تو اس کو وہی کوڑے مارے جا رہے ہیں. اگر اس کی روٹی باسی ہے جو وہ بیچ رہا ہے, ایکسپائر روٹی, تو وہی کوڑے مارے جا رہے ہیں سب کے سامنے. تو ڈر گئے لوگ بھائی جان, روب ہوتا ہے. اور نہ اس کی جائیداد تھی, نہ مال تھا, نہ اسباب تھا. یہاں تو سالے کروڑ پتی چیف جسٹس بیٹھے, بدماش ہے سارے. اس کا کیا روب ہوگا بیچارہ, ہوگا گلی میں آدمی گالی دے رہا ہے اس لیے کہ سالے تتر تو بٹیر. پی ٹی آئی والوں کو لیے بھی ابھی پیر پیغمبر بنا ہوا ہے بندیال. جب عمران خان کو گرایا تو وہی کافر تھا. پھر وہ جوڑ رہے تھے کہ یہ نواز شریف کا رشتہ دار ہے, فلانے سسر کا داماد ہے, پتہ نہیں کیا ہے. وہ وہی بندیال ہے نا ابھی بیٹھا ہوا, پی ٹی آئی والے ہو. ابھی وہ نواز شریف کو مرچیں لگی ہیں. جب عمران خان کو گرایا, بندیال صاحب نے کہا کہ نہیں اسمبلی ٹوٹ گئی, اور وہ جو قومی اسمبلی کا اسپیکر کا وہ رولنگ غلط ہے, اور وہ اسمبلی بحال کری. تو اس وقت نون لیگ والے ڈھپٹم ناچ رہے تھے. ابھی وہی بندیال ولن بنا ہوا ہے. خبیث ہو, تمہارا کوئی دین ایمان ہے نہیں. تو میں جسٹس کی بات کر رہا ہوں کہ تو رولنگ بال ہے کہ تو جسٹس ہے. قاضی القضا تو نہیں پڑھا پیچھے, ہم نے تو پڑھا ہے. چیف جسٹس نے تو پڑھا ہوگا نا, اس کا کام تھا وہ پڑھتا کہ جی پیچھے مسلمانوں کے جسٹس کیسے رہے. اتنا روب تھا ان کا, ایک جگہ کھڑا ہو جائے تو سالہ پوری ایمپائر ہل جائے. روم والے ہل رہے ہیں, وہاں ایران والے اسٹن کھڑے ہیں, بھائی نہیں کرنا غلط. ہندوستان والے ہل رہے ہیں. بے ایمانی نہیں ہو سکتی, چور چکاری نہیں ہوگی, فراڈ نہیں ہوگا, دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی آدمی. ورنہ قاضی کا ڈنڈا بہت سخت ہے. وہ کوئی آرمی چیف تھوڑی تھا, قاضی تھا. لیکن اس کے اصول اتنے پکے تھے. اس کا بیٹا پکڑا گیا, اس نے بیٹے کو نہیں چھوڑا. یہاں تو سالے سب سے پہلے بیٹا نکلواتا, انہوں کٹ کے باہر, بس غلطی ہوگی. وہ شہباز کا بچہ ہے, کہہ رہا میرے بیٹے کو وزیر اعظم بنا دو بھائی ہو گئے. وہ 82 وزیر اعلیٰ بن گیا. کیوں؟ ابا جی کی فرمائش, ابا جی وزیر اعظم. ایبلٹی یہی ہے, کوالٹی کیا ہے, ابا وزیر اعظم. پیچھے کیا ہے, کچھ نہیں. مریم کیوں ہے جی, مریم نواز. ایبلٹی کیا ہے, باپ وزیر اعظم. پیچھے کیا ایبلٹی ہے, کیا کمال ہے, کوئی نہیں, ہوتے کا سر. تو یہاں تو یہی ہو رہا ہے. تو آپ پرانی ہسٹری پڑھیں گے تو بھائی جان وہاں قابلیت سے ہی مل رہا تھا سارا, بغیر قابلیت کی کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں معاف کرے تو کرے, ویسے تو ہوتا مسئلہ کوئی نہیں معاف کرنا. وہ اب معافی مانگے آدمی, اور وہ والے کرتوت ہوں گے آپ کے, تب آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں معافی کے لیے. آپ کے کرتوت نہیں ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. اسی طرح شفاعت ہے, قیامت کے دن شفاعت اس کی ہوگی جو ایلیجیبل ہوگا شفاعت کے لیے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے.
یہ نہیں کہ چور چکے مسلی وہاں پہ کہیں گے جی معاف کر دیں تو معاف کر دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چل چھوڑ دو، یہ تو زیادتی ہو جائے گی، تو زیادتی ہو جائے گی نا کہ وہ زندگی میں بیڑا غرق کر گیا عوام کا، وہاں شفاعت ہو جائے. ایسے نہیں، لیجیبلٹی دیکھی جائے گی ادھر بھی، اور ان کے لیے اذن ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی سفارش کر سکتے ہیں، ان کے کرائمز ایسے نہیں ہیں کہ انہیں قابل تعظیم مانا جائے. چھوٹے گناہ اگر آپ کہتے ہیں تو چھوڑ دیا جائے، کہیں گے چھوڑ دیا، آپ کو آتھرائز کرتے ہیں. ان کے گناہوں کی وہ لسٹ نہیں ہے، لیکن جن کی لسٹ ہے وہ تو جہنم میں ہی رہیں گے. صحیح حدیث میں جن کی تعزیر بڑی ہے، معافی قابل معافی نہیں ہے، وہ تو جائے گا جہنم میں. صحیح حدیث ہے. تو شفاعت بھی ادھر ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی فیورٹزم ہو جائے گا اور زیادتی ہو جائے گی کہ مسلمان ہے جی بس کلمہ گو اس کو لے جاؤ جنت میں. نہ جی، بالکل ایسی کوئی بات نہیں. ہاں، آپ کے کرتوتوں کے حساب سے فیصلہ ہوگا، اور کرتوت کے اوپر دیکھی جائے گی نیت، آپ نے کس نیت سے کون سا کام کیا. نماز پڑھی ہے، نیت کیا تھی؟ روزہ رکھا ہے، نیت کیا تھی؟ حج کرنے گئے ہو کس سوچ سے؟ عمرہ کرنے گئے ہو کس سوچ سے؟ اندر کیا چل رہا ہے تمہارے؟ اندر والا کھول دیا جائے گا، یہ تھا جی آپ کے اندر یہ رہا. اب پھر فیصلہ اس پہ بندہ خود ہی کر لیں گے. کیا میں جہنم ہی سٹ دو، یہ کھولنے نو بند کرو، یہ نہ کھولو، بس پتہ چل گئی مجھے. ابھی قرآن شریف میں لکھا ہے گواہ تو تم خود ہو، جانتے تو تم خود ہو، یا بھاگو گے اپنے آپ سے؟ کتاب پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اصول جانتے ہو، گواہ تو تم خود ہو. اب بھاگ کے دکھاؤ کتنا بھاگو گے. ہمیں تمہیں بنیاد میں بتا دیا جس کی بنیاد تمہارے اندر ہے، پرسنل تمہارے میٹرز بتا دیے، تم اس بات کے سب کے گواہ خود ہو. تمہارے اندر کیا چل رہا ہے تم جانتے ہو، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے. اسی پہ فیصلہ ہوگا سارے کا سارا، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، اصول ہی نہیں ہے. جب آپ پورا جسٹس کرنے والے ہیں نا، پورا جسٹس، پورا عدل ہوتا ہی ایسے ہے کہ کچھ ڈھکا چھپا نہ ہو، مجرم سے بھی اور منصف سے بھی کچھ بچا نہ رہے، سارے کا سارا سامنے آ جائے، انکار کی بات نہ ہو، گنجائش ختم. پھر ہو جائے گا عدل، پھر ہو جائے گا انصاف. پھر جن کا دیکھا جائے گا کہ ٹھیک ہے ان کو چھوٹے گناہ ہیں، ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں، ان کی شفاعت کر دی جائے، ان کے لیے شفاعت کا سجدہ ریز کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل جائے گی کہ آپ سجدہ ریز ہو جائے اور دعا فرمائیں، یہ کلمات ہیں، یہ ادا کریں، میں انہیں بخشتا ہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں وہ کلمات سکھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے، جو آج تک نہیں سکھائے، وہ اس تک سکھا دیے جائیں گے، اور آپ سجدے میں جا کر وہی پڑھیں گے اور اسی پہ توبہ استغفار لوگوں کے لیے مغفرت مانگیں گے، اور مغفرت کی جائے گی 1 بار اور 2 بار اور 3 بار. 3 بار کے بعد چوتھی بار بھی جب پتہ چلے گا کہ کچھ جہنمی باقی ہیں اور آپ کہیں گے کہ اجازت ہو میں پھر مناجات کروں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا بس اب نہیں، اب شفاعت کی بھی اجازت نہیں. یہ صحیح حدیث کے الفاظ. اب میں بخشوں گا تو بخشوں گا، اب میری مرضی ہے. اب آپ کو شفاعت کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کی تعزیرات ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کی شفاعت کریں گے تو آپ کی بزرگی میں فرق آتا ہے. اگر آپ کے کرمنل کا ساتھ دیں گے تو پھر لوگ آپ پہ انگلی اٹھائیں گے کہ جی یہ قاتل، چور، زانی، ڈکیت، ان کی سفارش کس سینس میں ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ کو کرنے نہیں دوں گا. کہ آپ کی بڑائی پہ آپ کی جو عروج ہے، آپ کی شان ہے، میں اس میں فرق نہیں آنے دوں گا، اس لیے ان کی سفارش آپ نہ کریں. 3 بار اجازت ہو، چوتھی بار اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے جرائم ایسے کہ انہیں میں چھوڑوں تو چھوڑوں، میرے اوپر تو کوئی بات نہیں کر سکتا نا، میں تو بادشاہوں کا بادشاہ کر کے دیکھ لو سارے تمہاری ایسی ایسی، میرے خلاف کون کرے گا؟ لیکن آپ کے خلاف تو بات ہو سکتی، آپ کو تو نہیں چھوڑتے، اس لیے میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا. تیسری بار آپ کا آخری ہوگا، چوتھی بار اللہ تعالیٰ منع فرما دے. شفاعت ایسی ہوگی. صحیح حدیث قرآن شریف کی ایسی کہ ہم مہربانی کریں گے لیکن فیصلہ کریں گے، فیصلہ بھی ساتھ لکھا ہے، ہم کریں گے فیصلہ ساتھ کریں گے. تو بہرحال بچتے رہنا چاہیے. اگر انسان کو بچنے کا راستہ مل جائے تو پہلے تو یہ ڈھونڈنے کے بچنے کا راستہ کون سا؟ قادری کے صابری کی چشتی کہ دیوبندی کہ سہروردی، ابو العلائی، گرگامی، نظامی،
جو اچھا راستہ ہوگا، کیا کر سکتے ہیں۔